السلام علیکم. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ ہیں سوین فاروق. تو تمام دن ہی آپ کے, لیکن آج کا دن خاص طور پہ مبارک ہو. اور بہت ساری جتنی خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں ان سب کو آج خواتین کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کریں, تو ظاہر ہے اچیومنٹس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے, لیکن ہم ہمیشہ فیلڈس میں اگر کوئی خواتین کوئی ایکسل کری ہے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, تھرو آؤٹ ایئر کرتے ہیں. ہوم میکرز کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. ہر خاتون خاص ہے, وہ ہر لیول پہ اپنا بیسٹ دے رہی ہے. سو آج ان خواتین کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو کہ ایک گھر کو سنوارتی ہیں, ایک گھر میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں, کس طریقے سے پوری فیملی کو لے کر چلتی ہیں, اور وہ کام کرتی ہیں پورا دن جن کو کبھی اکنالج بھی نہیں کیا جاتا. تو ہم یقیناً ہر فیلڈ کی خواتین کو تو سراہتے ہیں. اوبیسلی بیریئرز ہوتے ہیں, ان کو بریک کرتی ہیں, باقی خواتین کے لیے راہیں ہموار کرتی ہیں اور اپنی اپنی فیلڈز میں ایکسل کرتی ہیں, پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول پہ جا کر روشن کرتی ہیں. ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے. لیکن میں آج خصوصی طور پہ ہمیشہ, بلکہ جب بھی خواتین کا عالمی دن ہوتا ہے شعیب, میں ہمیشہ فوکس کرتی ہوں کہ ہماری ہر وہ خاتون جو اپنی اپنی کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کری ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, آپ بھی میٹر کرتی ہیں. اور آج کے دن اس پر مردوں کو بھی بات کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ وہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اس پر آواز اٹھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب خواتین آگے بڑھتی ہیں تو قومیں آگے بڑھتی ہیں. اور اگر ہم اس سال کے تھیم کی بات کریں تو دس از رائٹس, جسٹس, ایکشن فار آل ویمن اینڈ گرلز. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ آپ نے جب رائٹس کی بات کرنی ہے, ذرا ہم دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن بہت زیادہ جب ہو رہی ہوتی ہیں پوری دنیا میں, تو خواتین زیادہ اس کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں, زیادہ متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسے میں ان کے رائٹس کی بات کرنا کتنا ضروری ہے کہ جو ایکشنز ہیں وہ کمٹمنٹس کے بعد ہمیں نظر بھی آ رہے ہوں. کتنا ضروری ہے ایکول اپرچونٹی کا دینا, کتنا ضروری ہے ان کے لیے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا. اور جس طرح میں نے اس سے پہلے کہا, جب ایک خاتون when women rise the nation rises, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آج ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, اور آگے بڑھتے ہوئے ہمارے اس پروگرام میں ہی بہت سی خواتین ہوں گی. یہ اسٹرگل جو آپ بات کریں کافی پرانی ہے. یس, 1908 کی اگر بات کریں, 1908 کی, تب نیو یارک میں 15,000 جو ہارڈ ورکنگ خواتین تھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اپنے رائٹس کے لیے, اور ان تمام چیزوں کے لیے جو اس بار ہم تھیم منا رہے ہیں. تو دیکھیں 1908 سے یہ سفر شروع ہے, اور 1908 کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو 1910 میں جو سوشلسٹ انٹرنیشنل کانفرنس ہے اس کے دوران جو ہے خواتین کا عالمی دن منانے کی تجویز پیش کی گئی تھی, اور 1977 میں اقوام متحدہ نے اس کی منظوری دی تھی. اور اس کے بعد 1996 سے ہر سال جو ہے خواتین کا عالمی دن 8 مارچ کو منایا جاتا ہے, اور ہر سال ایک تھیم جو ہے وہ رکھی جاتی ہے, جس کے تحت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ کانفرنسز ہوتی ہیں, خواتین کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی کنٹریبیوشن اس معاشرے کے اندر, اس دنیا کے اندر ہے. تو آج ہیش ٹیگ یوز کریں, گیو ٹو گین. لیکن صرف ہیش ٹیگ کی حد تک نہیں ہونا چاہیے, اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے, اس کو ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے, اس پر کام بھی کرنا ہے. وہ تمام بیبی سٹیپس لینے جو کہ پھر آگے چل کر ہمیں ریئلٹی میں نظر بھی آئیں گے. سو گیو ٹو گین, اس کو سمجھیں کہ کیسے خواتین کے لیے آپ نے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے تاکہ پھر وہ ریٹرن کریں ہمارے اس معاشرے کو. کیونکہ جب خواتین آگے بڑھتی ہیں, ہم بار بار اس پہ ایمفسائز کر رہے ہیں, تب ملک آگے بڑھتے ہیں, تب قومیں آگے بڑھتی ہیں, تب دنیا آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو پاکستان, جہاں کی ہاف پاپولیشن کمپرائزز آف وومن, تو وی کین ناٹ نیگلیکٹ, کر نہیں سکتے, کرنا چاہیے نہیں. سو آج پروگرام میں آگے بڑھ کر ہم ایسی خواتین کو سیلیبریٹ کریں گے جو اپنے اپنے ڈومین میں, اپنی اپنی لائف میں آگے بڑھی, اور بہت سی خواتین کے لیے رول ماڈل ثابت ہوئی ہیں, اور بہت سی خواتین کے لیے راہیں ہموار کی ہیں. ول سیلیبریٹ آور وومن. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل, ویمن ڈے اسپیشل.
ویلکم بیک رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل اینڈ ویمن ڈے اسپیشل میں آپ کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں بالخصوص خواتین کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں سائنس اینڈ ٹیک کے میدان میں بھی اینڈ فار دیٹ میٹر پروفیشنل لائف میں بھی. آج ہم یہ سوال بھی رکھیں گے کہ ایسی سکسیزفل خاتون کے سامنے جو کہ ظاہر ہے ماشاء اللہ 13 سال سے ان کا ایک وسیع تجربہ ہے اس فیلڈ میں اور پچھلے 2 سالوں سے وہ ایک زبردست یونیورسٹی بلکہ پاکستان کی ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی میں ایڈوانسمنٹ سینٹر کو ہیڈ بھی کر رہی ہیں. دیٹ مینس کہ کیسے پلیس کرنا ہے, کیسے ان کو امپاور کرنا ہے, اس پہ کام کرتی آئی ہیں. تو ہم سوال رکھیں گے کہ ہاؤ ڈو شی ڈیفائنز این امپاورڈ وومن. ہمیں جوائن کر چکی ہیں عروبہ گیلانی صاحبہ, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, اللہ کا شکر. بہت شکریہ, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ایک امپاورڈ خاتون, امپاورڈ وومن, اس کی آپ کے سامنے ڈیفینیشن کیا ہے؟ An empowered woman according to me would be somebody جو well awared ہو, not just for her own rights but also کہ اس نے معاشرے میں کیسے اپنے آپ کو اسٹینڈ ہونا ہے, کیسے اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, کیا اس کے حقوق ہیں اور اس میں وہ کس طرح سے how she can also contribute towards a developed country. سو فیمیل کا مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کو امپاور کر کے ان کے کنٹریبیوشنس کو اکنالج کرنا از ایکسٹریملی ویری امپورٹنٹ. آئی مین وائی آر وی ایون ڈیفائننگ کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے؟ ایوری بڈی از ایکول اینڈ آئی تھنک ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا اینڈ میک دیم enable them to be part of the society equally as men is extremely very important. اچھا دیکھیں ہمیں 2 باتیں, ایک ایکول اپرچونیٹیز اور دوسری بات ہے کہ نہیں چونکہ خواتین ایکول پارٹ ہیں سوسائٹی کا تو ہمیں زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے ان کے لیے, بیکاز ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی اس طریقے سے زیادہ تعداد میں, بیکاز ہمیں کوانٹٹی پر بھی ظاہر کام تو کرنا ہے. چونکہ آپ ایک ایسے سینٹر کے ساتھ ہیں جو کہ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اس پہ اور بالخصوص خواتین پہ آپ لوگ فوکس کریں, تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کچھ ہوا اب تک. ایکچولی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ فیمیلس کے لیے ایشوز کتنے زیادہ ہیں. وہی ایک چیز جو ایک مرد کے لیے اپرچونیٹی ہوتی ہے اور جو ایک مرد اچیو کر سکتا ہے, اس کا جو روڈ میپ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کو فیملی کی طرف سے بھی سپورٹ ہوتی ہے, معاشرے کی طرف سے بھی سپورٹ ہوتی ہے, ساتھ ساتھ بھی اس کو ٹرین اور گروم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپرچونیٹیز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. ویئر ایز فیمیلس کو ایک اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو گھر کے اندر ہی 4 دیواری میں ہی اس نے رہنا ہے اور ایونچولی شادی کر کے اس نے گھر بسانا ہے. اس کو پہلے دن سے ہی وہ پلیٹ فارم ہی پرووائڈ نہیں کیا جاتا, وہ مینیو ہی نہیں دیا جاتا کہ جس میں سے شی کین پک اینڈ چوز کہ واٹ شی وانٹ ٹو ڈو ود ہر لائف. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم پہلے تو ایکول اپرچونیٹیز, ایکول اویئرنیس ان کو دیں, ان کو اس چیز پہ انیبل کریں کہ وہ پہلے اور یہ ان کو کانفیڈنس دیں کہ وہ پک اینڈ چوز کر سکیں واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو ان دیئر لائف. اس کے بعد پھر ادارے جیسے کہ نسٹ ہے, اس طرح کے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو ان تک وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں کہ ہاؤ یو کین اپلائی ٹو دا یونیورسٹی وچ از آفرنگ سو مینی ڈسپلنس, اور کس طرح سے ہم ان کو اور بھی زیادہ کس طرح سے ہم ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے کے علاوہ انیبل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سیف لیونگ انوائرمنٹ آن کیمپس وچ از ایکسٹریملی ویری امپورٹنٹ. کسی بچی کا ایڈمیشن جب ہوتا ہے یا کسی بچے کا جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس میں مطلب ایک لڑکے میں اور ایک لڑکی میں ایک یہ ڈیسیجن ہی لینا کہ اس نے یونیورسٹی میں جانا ہے بہت سارے فیکٹرز پہ ظاہر ہے مبنی ہوتا ہے. اور بچیوں کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سیف انوائرمنٹ مل رہا ہے رہنے کے لیے یا نہیں. سو اس کے اوپر نسٹ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. ہم لوگوں نے اپنے آلموسٹ آئی تھنک 90% ہمارے 80% آئی ووڈ سے جو ہمارے ہاسٹلس ہیں وہ فیمیل ہاسٹلس ہیں. ہم نے ایون لڑکوں کے بھی جو ہاسٹلس تھے وہ بھی کنورٹ کیے ہیں انٹو فیمیل ہاسٹلس, بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ لڑکے تو باہر بھی رہ سکتے ہیں, مینیج کر لیتے ہیں, باہر بھی رہ سکتے ہیں لیکن بچیاں جو ہیں وہ ان کو ایشو ہوتا ہے, ان کو بلکہ ان کی جو پڑھائی ہے وہ اس کے اوپر ہی ایکچولی ڈیپینڈنٹ ہے کہ ان کو سیف انوائرمنٹ مل رہا ہے آن کیمپس ٹو اسٹے یا نہیں. اچھا, جب ہم ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں نا تو اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایک جاب اپرچونیٹی ہے, وہ جاب اپرچونیٹی دونوں کے لیے ایکول کوٹے پہ آپ اس کو ایڈورٹائز کر دیں. دیکھیے ایکوالٹی کو اگر ہم تھوڑا اینالائز کریں, اس کے کانسیپٹ کو سمجھیں, تو ایکوالٹی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جاب 2 لوگوں کے لیے آپ نے رکھ دی. ایکوالٹی یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ انوائرمنٹ بھی دینا ہے اور وہ گھر کے انوائرمنٹ بھی ہے. ایک خاتون اگر پورے دن میں گھر کے کام بھی کری ہے اینڈ دین آپ اس کے سامنے وہی جاب بھی رکھ رہے ہیں تو یہ ایکوالٹی نہیں ہے. ایکوالٹی یہ ہے صرف ان ٹرمز آف یہ نہیں کہ جاب, ایکوالٹی ان ٹرمز آف رسپانسبلٹیز ایز ویل, کہ آپ ایک ایکول مینٹل کیپیبلٹی ہو 2 لوگوں کی, اور پھر وہ ایک خاتون ایک برڈن کے ساتھ آ رہی ہے, مینٹلی اینڈ فزیکلی ایگزاسٹڈ ہے, اور ایک مرد صرف اس جاب کے لیے صرف جاب کی غرض سے آ رہا ہے, تو یہ کہاں کی ایکوالٹی ہے؟ یہ تو ایکوالٹی نہیں ہے. I completely agree with you.
ایکچولی اس میں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ڈے کیئرز بن گئے ہیں اب ہر آرگنائزیشن میں. اینڈ آئی تھنک سم ویئر یہ کہیں مینڈیٹری بھی اب ہو گیا ہے کہ آپ نے ڈے کیئر ضرور آپ کے ہونے چاہیے, بیکاز دیکھیں ساری زندگی آپ نے سنگل نہیں رہنا, آپ نے یو بیکم اے مدر, اینڈ اوبویسلی ایک ماں کے ساتھ یہ ایک پورا پیکیج ہوتا ہے. جب آپ ایک ورکنگ ویمن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے بچوں کو اور اس کے گھر کو اس سے ہٹا نہیں سکتے. ہاویور آپ مرد کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر وہ گھر کی ذمہ داریاں تھوڑی کم ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل نہیں ہوتی ہیں, بالکل کچھ ایسے مرد حضرات ہیں جو گھر کی بھی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں, بچوں کو بھی سم ٹائمز لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں, وچ از ویری گڈ. آئی مین دے شوڈ بی شیئرنگ دا رسپانسبلٹیز. ہاویور زیادہ تر پھر بھی خواتین کے اوپر ظاہر ہے یہ برڈن ہوتا ہے. اور ایکول اپرچونیٹی جس طرح آپ نے کہا, بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہم پہلے ان کو ایک جتنا ایک مطلب لیول پہ ان کو لے آئیں اور اس کے بعد ہم ان کو جج کریں آن دیئر پرفارمنس. ایک خاتون جو بچوں کو پڑھا بھی رہی ہے, شام کو کھانا بھی بنا رہی ہے, اگلے دن کی تیاری بھی کر رہی ہے, اپنے ہسبینڈ کو ان لاس کو بھی دیکھ رہی ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی جاب بھی کر رہی ہے, تو اس میں اور ایک مرد جو صرف جاب کر کے آ کے تھکا آ کے سو کے اگلے دن آفس جا رہا ہے, اس میں بہت فرق ہے. سو آئی مین آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو زیادہ ڈسکشن کا حصہ بنا لیا ہے ان جملوں کو کہ ایک عورت گھر چلا رہی ہے, وہ کچن میں مصروف ہے, وہ بچوں کو سنبھال رہی ہے. آئی مین دیٹس پارٹ آف دا لائف. ظاہر ہے وہ زندگی کا حصہ ہے. وہ اب بہت سے مرد سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنا بھی کر لیں ہوتا وہ کم ہے, خاتون زیادہ کر رہی ہوتی ہے, بٹ تھوڑا سا ہم نے اس کو اپنے اوپر طاری بھی کر لی ہے اس کام کو کہ نہیں جی گھر کا کام بالکل ہے, ذمہ داری ہے, بڑا کام ہے, تھکاتا بھی ہے آپ کو, بٹ سم ہاؤ تھوڑا ہم نے زیادہ طاری بھی کر لی ہے اس کو اپنے اوپر. ایکچولی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں ہم لوگ ڈیولپ کنٹریز میں ایسا کیوں نہیں ہے. مطلب ایک یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے, اور ضروری نہیں کہ وہاں پہ بھی ظاہر ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, وہ چاہے یہاں ہو یا چاہے وہ ویسٹ میں ہو. بچوں کی ذمہ داری زیادہ تر مائیں ہی, اور بچے زیادہ اٹیچ بھی ماؤں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اب ایکچولی ہم نے طاری اس لیے کر لیا ہے بیکاز پاکستان میں جو ہمارا لیونگ اسٹائل ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. مطلب ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم خاتون کو تھکنے کا رائٹ ہی نہیں ہے, اور اگر وہ ایک دن کچن میں نہیں گئی تو اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوں گی. However, مرد حضرات کین ایزیلی گیٹ اوے ود اٹ. They'll just say کہ آج میں تھکا ہوا ہوں, آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, and that's it. However, خاتون یہ بیچاری کہہ ہی نہیں سکتی ہے. So اس لیے وہ پھر that's why اب ان کی آواز بھی ہمیں بری لگتی ہے, because all they can do is just say about it, right? They can just talk about it, right? کیونکہ ہم سفر کر رہے ہیں. ہاں exactly, وہ صرف بات بیچاری کرتی ہیں, اور وہ بھی جو ایکسپیرینس نہیں کر پاتا. آپ لٹرلی آپ شعیب جسٹ امیجن, میں آپ کو ایک ٹاسک دیتی ہوں, آپ ہفتے میں 3 دن صرف صبح اٹھ کے ناشتہ بنائیں, کچھ نہ کریں, اور چوتھے دن 5 بجے جب آپ کی وہ ڈیوٹی لگا دی جائے گی کہ آپ ناشتہ کیے بغیر اپنے آفس نہیں جا سکتے, obviously آپ اس کو طاری بھی کریں گے, آپ اس بارے میں بات بھی کریں گے. میں مردوں کے پرسپیکٹو سے نہیں کہہ رہا تھا, یہ میں خواتین کے پرسپیکٹو سے یہ بات کر رہا ہوں. فار ایگزامپل دیکھیں گھر میں جو جس طرح ساس ہیں یا ماں یا جو بھی ہے, وہ بھی بہت زیادہ طاری کر دیتی ہیں اس چیز کو نا, بیٹیوں پہ, بہوؤں پہ. میں آپ کو بتاتی ہوں, سوری ٹو کٹ یو, ایکچولی ہم خاتون کو جو اس کی ایویلویشن ہے نا, ایویلویشن کا کرائٹیریا ہی یہی ہے. وہ تو بہت اچھی ہے, وہ کچھ بولتی ہے, ایگزیکٹلی, اور وہ تو بہت اچھی ہے, وہ آفس بھی جاتی ہے, وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے. دیکھیں ہم نے ایک اچھی عورت کی ڈیفینیشن ہم نے غلط سیٹ کی ہوئی ہے. اگر وہ اپنے رائٹس کی بات کرے گی تو وہ تو بہت تیز ہے, وہ تو بہت شارپ ہے, اتنی تیز لڑکی شادی کر کے لے آئے. یہ جنرلی یہ سینٹینسز, یہ ورڈز, یہ ہماری لڑکیوں کے لیے انوائرمنٹ کو بہت ٹاکسک بنا دیتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور بلکہ اسی بات کو اگر میں کروں کہ اگر آپ ہاؤس ہیلپ رکھ لیں تو ہاؤس ہیلپ رکھنے پہ بھی بات ہوتی ہے کہ او تم نے بچے جو ہیں وہ ہاؤس ہیلپ کے حوالے کر دیے, تم نے ایون کہ آن ڈے کیئر کہ بچے ڈے کیئر میں کیوں ہیں بھائی, آپ پھر کیسے کام کرنے دیں گے ان کو؟ اگر آپ ان کو کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو ساتھ میں اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کریں کہ ظاہر ہے وہ شی از ون, رائٹ, شی کانٹ بی ایوری ویئر. وہ بچے کو بھی سنبھالے, وہ کام بھی کرے, وہ گھر کا کام بھی کرے. That's not possible. That's not humanly possible. مجھے لگتا ہے اس چیز کی بھی بہت ضرورت ہے. یہ جو سپر وومن کا کانسیپٹ ہے نا, اٹس اے myth, اٹس اے scam. It is a myth. It's a scam. میں myth بھی نہیں کہوں گی, اٹس اے scam. اس کو ہمیں ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے, ہماری ڈسکشن سے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایکسپیکٹیشنس بلڈ کرتا ہے. ایک خاتون ہے, وہ یہ بھی کر سکتی ہے, وہ یہ بھی کر سکتی ہے, وہ یہ بھی کر سکتی ہے, اینڈ دین پھر دوسری خاتون کی ایگزامپل دی جا رہی ہوتی ہے. ہر ایک کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے, کیپیبلٹیز ڈفرینٹ ہیں, ہر ایک کے اندر ڈفرینٹ ایبلٹیز ہیں.
اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے اپنی پیس پہ ہر کوئی کام. ہیلتھ کنڈیشنز ہر ایک کی سیم نہیں ہے, فزیکل ہیلتھ کنڈیشن, گھر کا ماحول ٹھیک مینٹل نہیں ہے, ہیلتھ, گھر کا ماحول, فائنینشیل کنڈیشنز, آپ کا ایموشنل بانڈ اپنے پارٹنر کے ساتھ. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس سپر وومن کانسیپٹ, میں اس کو آج تک انڈرسٹینڈ نہیں. بس وہی بات ہے کہ آپ کمپلین نہیں کر سکتے. واٹ ایور جو بھی آپ واٹ ایور یو گوئنگ تھرو, یو کی ناٹ کمپلین اباؤٹ اٹ. ایز لانگ ایز یو آر ناٹ کمپلیننگ, یو آر گڈ. سو دس از رانگ. یو شوڈ بی انڈرسٹینڈنگ کہ وہ ایک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان ہے, اور آبویسلی وہ تھکے گی اور اس کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی, اور ایک پورا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے جو بچے ریز کرتا ہے یا فیملی چلاتا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں جب لائف اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور ہمارا لائف اسٹائل اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, تو وہاں اسی لیے ہم لوگوں کو جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں مطلب یہ ترجیح دی جاتی ہے کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں تاکہ بچے بھی سیف رہیں, آپ کو ایک انوائرمنٹ اور وہ سارے ایک جو آپ کی سپورٹ ہے وہ آپ کو مل سکے. اور وہ سم ٹائمز نیگیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے, مطلب بجائے اس کے کہ وہ سپورٹ پرووائڈ کریں, الٹا وہی آپ کو بیسکلی دے آر ڈریگنگ یو ڈاؤن بیکاز دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو ورک اینڈ دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو ایکسیل ان لائف. ہاؤ ایور ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ایک خاتون ہے, ان کو میں ملی تو انہوں نے بہت اچھی ایک بات کی کہ جب آپ دو لوگوں کی شادی کرتے ہیں, ان کی نارملی دے آر ویری ینگ وین دے گیٹ میرڈ, تو ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے دن سے ہی وہ میچور ہو جائیں گے اور اپنی لائف چلانا شروع کر دیں گے. ایٹ لیسٹ آپ ان کو فار فیو ارلی ایئرز آپ ان کو ایک پوری سپورٹ پرووائڈ کریں جب تک کہ وہ خود میچور نہیں ہو جاتے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں, ٹھیک ہے خواتین جو کمپلین کرتے ہیں, میں اس میں ایک رائے رکھتا ہوں کہ جب گلاس فل ہو جاتا ہے تو اس وقت کیوں ہم گلاس فل کیوں ہونے دیتے ہیں؟ ہم پہلے سے ہی اتنے امپاورڈ کیوں نہیں ہیں؟ ہم پہلے سے ہمیں کیوں نہیں پتا کہ اچھا یہ میری ایک لمٹ ہے, یہ میری باؤنڈری ہے, اور یہ مجھے کام کرنا ہے, اور یہ میرے وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ اس مجھے چلنا ہے, اور اب کسی اور کی مجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خواتین طبیعت خراب ہے نہیں بتائیں گی, ہاسپٹل وہ نہیں جائیں گی, وہ بیئر کرتی رہیں گی, سفر کرتی رہیں گی, اور وہ تب معاملہ سامنے آئے گا جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. پھر ایکسٹریم کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں وائلنس کے, ایکسٹریم کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں جب ایک زندگی تباہ ہو چکی ہوتی ہے. ہم پہلے کیوں نہیں بات کر رہے؟ لائک دیکھیں, ہمیں بات کرتے ہیں جی خواتین کو آپ ترجیح دیں, خواتین پر کام کریں, بٹ جہاں پہ یہ بات ہے خواتین اپنے لیے بات کریں, بولیں, ہم دیکھتے ہیں خواتین نہیں بول رہی ہوتی. ویسے میں کیونکہ ہمیں سیف انوائرمنٹ بھی ہر جگہ پہ پرووائڈ نہیں کیا جاتا کہ آپ بات کریں. لیٹس سپوز اگر ایک خاتون کنسیو کرتی ہے, آپ ہر گھر میں, لٹرلی ہر گھر میں, اپنی فیملی میں اپنی فیملی میں کہیں نہ کہیں یہ سینٹینس سنتے آ رہے ہیں, بچے تو ہم نے بھی پیدا کیے, بچے تو سب پیدا کرتے ہیں. جسٹ این ایگزامپل رائٹ, کہ وہ تو سب پیدا کرتے ہیں, اس میں کون سا بڑی بات ہے؟ ہم نے تو یہ بھی کیا تھا, ہم نے تو وہ بھی کیا تھا. کیا ہم وہ سیف اسپیس ایک خاتون کو دے رہے ہیں کہ وہ ولنریبل ہو سکتی ہے؟ کیا ہم وہ سیف اسپیس دے رہے ہیں جس میں وہ اپنی تکلیف بتا سکتی ہے؟ ایموشنل مینٹل تو میں سائڈ پہ رکھتی ہوں, فزیکلی بھی میں نے خواتین کو دیکھا ہے, اپنی مدر کو دیکھیں, میں اپنی مدر کو دیکھوں, بچپن سے آج تک ہم نے کہیں نہ کہیں ان کو دیکھا ہے کہ بخار بھی ہے تو دے ہیو ٹو فلفل دیئر رسپانسبلٹیز. دیکھتے آپ بھی رہے, دیکھتی میں بھی رہی, دیکھتے ان کے پارٹنرز بھی رہے, کچھ نہ کر سکے, فیملی بھی دیکھتی رہی, ہم نے کچھ نہ کیا. سو دس از ہاؤ اٹ از. تو آپ بلیم نہیں کر سکتے, آپ روٹ کاز کو دیکھتے ہیں. دس از واٹ آئی بلیو. واٹ ڈو یو تھنک؟ فار اے لانگسٹ پیریڈ آف ٹائم خواتین مینٹل ٹارچر ہوتی رہی فار لانگسٹ پیریڈ آف ٹائم, and it used to be easy for them to take a medicine and اور وہ بیسکلی ریلیکسنس ہوتی تھیں. آپ کو مطلب اگر آپ دیکھیں تو اکثر ہماری فیمیلس جو ہیں وہ ریلیکسنس لے کے ان کو نیند آتی ہے. صحیح بات ہے. ایسا کیوں؟ اور ان کو بلڈ پریشر کے ایشوز ہو جاتے ہیں, اور ان کو ڈائبٹک اور ویٹ گین, اور وہ آفٹر 45-50s میں وہ خاتون ہی نہیں رہتی جو وہ 35 میں یا بفور 35 ہوتی ہے. Why? Because it is easier for her to take a medicine and not bother for herself but for the society. کیونکہ وہ باتیں نہیں سن سکتی, اس کے لیے وہ باتیں زیادہ تکلیف دہ ہیں اس کی اپنی بیماری سے جس سے وہ گو تھرو کر رہی ہے فزیکلی. مینٹل ٹارچر اس کو زیادہ بڑا لگتا ہے. سو ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے بیکاز ہم لوگوں نے اس کے لیے اس کو جج کرنا شروع کر دیا. فار ایگزامپل اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں کے سر میں تو ہمیشہ ہی درد رہتا ہے, وہ تو ہمیشہ ہی ایسے رہتی ہیں, وہ تو ہمیشہ ہی یوں ہوتی ہیں. آپ نے کسی مرد کے بارے میں نہیں سنا ہوگا. مطلب اگر وہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پورا خاندان ان کے لیے سمپتیز لے کے ان کے پاس جاتا ہے, پوچھتا ہے ہر چیز. خاتون کو اگر کچھ ہو جائے تو nobody takes it serious and everybody judges her
سو واٹ شی ڈز, اس کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ ایک میڈیسن خود سے لے لے, سیلف میڈیکیشن پہ رہے اور وہ اپنے آپ کو اپنی پرواہ کرنا چھوڑ دے. اسی لیے وہ فزیکلی اور مینٹلی اور ہر طرح سے ایگزاسٹ ہو کے دے آر ناٹ دا سیم پرسن اینی مور, یو نو, آفٹر 30s اور 40s. سو یہ ہمیں ایز اے معاشرہ وی فیلڈ ایکچولی ٹو گیو دیم دیٹ کائنڈ آف سیف اسپیس, جیسے آپ کہہ رہی تھیں. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے خواتین جو کہ ہاؤس وائفس ہیں, گھر ٹھیک ہے ان کی زندگی ٹف ہے, چیلنجنگ ہے, لیکن چونکہ سوسائٹی میں ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں کرتی, وہ جو بہت کچھ کر رہی ہے بلکہ جو سب کچھ کر رہی ہے اس کے بارے میں رائے یہ آتی ہے وہ تو کچھ نہیں کرتی. اور جب یہ جملہ اس کے کانوں تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ میرا زندگی میں مقصد کیا ہے. کیا میں صرف صبح اٹھ کے جسٹ دا کچن اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از واٹ مائی لائف از. اور جب یہ سوال ایک عورت کے اندر آتا ہے, اور یہ اس عورت کی بات میں کروں جو کہ پڑھی لکھی عورت ہے, جس نے پروفیشنل ڈگریز لی ہوئی ہیں, بٹ ناؤ شی از ڈوئنگ نتھنگ جسٹ بیکاز کی ذمہ داریاں ہیں اس کی ایسی, اور وہ ان کو نہیں چھوڑ سکتی فار آبویس ریزنس. لیکن جب یہ سوال ایک عورت کے اندر آتا ہے نا کہ میرا مقصد کیا ہے, تو وہاں وہ ٹوٹتی ہے, پھر وہ پریشان ہوتی ہے. بالکل, بیکاز آئی ہیو سین سو مینی ویمن لائک دس. یو نو دیر آر سو مینی ویمن جو اپنے ڈریمز انہوں نے اپنے بچوں میں دیکھے ہیں. یس. اور وہ صرف اس لیے بیکاز وہ جو اچیو نہیں کر سکیں انہوں نے اپنے بچوں کو وہ پوری اپرچونٹی دینے کی کوشش کی ہے. اس سے کیونکہ وہ نہیں بھی اچیو کر پاتی, بعض اوقات تو ہم وہی ریسٹرکشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک سائیکل جو جنریشن ٹراما زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی, بچیوں کے پرسپیکٹو بات کریں, وہ ان کو بھی آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہوتی کیونکہ وہ ان کے لیے نارمل ہو جاتا ہے. اور یہ انانٹینشنلی ہوتا ہے. آئی وڈ سے کہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گی اس سے کہ شاید وہ اپنے بچوں کو تو آگے جانے دیتی ہیں, مگر وہ جب کوئی بہو لے کے آتی ہیں اس کو وہ جج کرتی ہیں. اگری, اس کو وہ زیادہ جج کرتی ہیں, کیونکہ وہ پھر یہی کہتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا. ہاویور اگر آپ ان کے بچے کبھی دیکھیں تو ان کے بچے بہت زیادہ مطلب بہت اپوزٹ لائف گزار رہے ہوتے ہیں, جیسی وہ اپنی پرابلی بہو کے لیے یا آگے جن سے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے. they'll talk about everybody else and they're not their own children. سو یہ ایک تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر اپنی محرومی جو ہوتی ہے نا وہ بہت سامنے آتی ہے, اپنا کمپلیکس ان کا بہت سامنے آتا ہے. پر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ابھی جس ٹائم پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں نا, جس جنریشن میں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو اب ماں باپ بنے ہیں جن کے بچے بھی 10 سال 15 سال کے بچے ہیں, وہ اس جنریشن انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیے, موسٹلی نے اویئرنیس آ گئی کہ ہم نے اس جنریشنل ٹراما کو پاس آن نہیں کرنا. وہ بیرر کافی لوگ جو بیرر بنے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ انڈرسٹینڈنگ یہ تو آئی ہے ایٹ لیسٹ کہ وہ جو اتنے سالوں سے نسل در نسل چلتا آ رہا تھا وہ ہم نے بریک کرنا ہے, اور وہ بریک کر بھی رہے ہیں. تو ذرا اس کا امپیکٹ آگے آنے والے دنوں میں نظر ہمیں انشاءاللہ آئے گا. ایٹ دا سیم ٹائم کیا یہ بھی ضروری ہے, ایک خاتون جب کام کرتی ہے, وہ چاہے گھر میں کام کر رہی ہے بیٹھ کے, آپ تو بہت سی اپرچونیٹیز ہیں, اگر آپ کی ذمہ داریاں ایسے, دیکھیں بچے چھوٹے ہیں, نہیں آپ جا سکتے, پیرنٹس آپ کے بیمار ہیں, بڑی عمر کے, آپ نہیں چھوڑ کے جا سکتے ان کو کسی کے پاس, آپ کو رہنا پڑتا ہے گھر. اور ایک بیٹی سے زیادہ کیئر کوئی بھی نہیں کر سکتا, بیٹا نہیں کر سکتا وہ کیئر جو ایک بیٹی کر سکتی ہے. تو بیٹیوں کو رہنا پڑتا ہے, بیٹیاں بہویں جو بھی ہماری گھر کی خواتین ہیں, آئی سیلیوٹ ٹو دیم, جو کہ پورا دن رات اپنے بچوں کو, پیرنٹس کو, دے آر ٹیکنگ کیئر آف دیم ایکچولی. سو ایسے میں جب ایک خاتون اف شی از ورکنگ, چاہے وہ گھر کے اندر کام کریے چاہے وہ پروفیشنل انوائرمنٹ میں کام کریے, ذہن کھلتا ہے, ایکسپوئر ملتا ہے, آپ وینٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں سم ہاؤ نا اس انوائرمنٹ میں, اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں بنسبت اس کے جو کہ پھر صرف انہی کاموں میں لگی ہوئی ہے, جو جسٹ ٹیکنگ کیئر آف ہر فیملی, وہ ڈسٹرب زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہی میں کہہ رہی تھی نا کہ ایز انسان اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بریک چاہیے ہوتی ہے. اور مطلب خواتین کے پاس کیا یا اور آؤٹلیٹ ہے, بجائے اس کے کہ وہ ٹاکسیسٹی اپنے اندر رکھیں اور اس کو نیگیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں ان دا سوسائٹی, اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کسی پروڈکٹیو طریقے سے کہیں پہ ان کو یوٹیلائز کریں. ہاں, اور آپ ان کو یوٹیلائز کریں, اور اس کے بعد جو ان کا شارپ مائنڈ ہے یا جو وہ کسی اور چیز میں یوز کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کسی پروڈکٹیو وے میں یوز کر لیں. سو آئی ووڈ آلویز سے کہ چاہے جو بھی ہے, آپ گھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کسی نہ کسی چیز میں مصروف رہیں اور کنٹریبیوٹ کریں. That's very true. ادروائز آپ بیمار ہو جائیں گے ذہنی طور پہ, اور یہ بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے, ذہنی بیماری, بیکاز فزیکل کا تو آپ علاج سامہاؤ کروا ہی لیتے ہیں, مینٹلی کو تو آپ پہلے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے, اور جب تک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں خاصی دیر ہو چکی ہوتی ہے. لاسٹلی ایک کامنٹ چھوٹا سا, 12 سال کی پروفیشنل زندگی, what was the most challenging moment for you as a woman in society professional life میں؟ سو جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں نا جاب تو آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو مشکلیں تھوڑی کم ہو جائیں گی, بٹ ایسا نہیں ہوتا. آپ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے آپ سینئر پوزیشنس پہ آ رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین آپ اور بھی زیادہ یو گیٹ آکوپائڈ ان یور ورک,
اس وقت آپ کے بچے ٹین ایج لائف میں ہوتے ہیں اور وہ بہت ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کو بچوں کو بھی ایکول ٹائم دینا ہوتا ہے. آئی تھنک دیٹ واز دا موسٹ چیلنجنگ. اس میں ایک میسج بھی ہے نا آپ کی بات میں کہ وہ خواتین جو کہتی ہیں نا کہ لیٹس ٹیک اے بریک کہ بچہ چھوٹا ہے یا لیٹس ٹیک اے بریک کہ ابھی ہم پلاننگ فار ہیونگ اے فیملی لائف جس میں بچے ہوں گے. سو بجائے اس کے کیا وہ سوچیں وہ ایک پارٹ ہے وہ رہے گا. اف یو کین مینیج اے پروفیشنل لائف یہ ضروری ہے کیونکہ وہ جو آپ نے بڑا اچھا کہا کہ بعد میں جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں بچے ان کی اپنی چیلنجز ہوتے ہیں پھر آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے. آلسو اگین اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی اپنی پریفرنس کیا ہے یہ بھی ضروری ہے بیکاز ضروری نہیں ہے کہ ہر خاتون کام کرنا چاہتی ہے, نہیں کرنا چاہتی ان کی بھی رسپیکٹ اتنی ہے بیکاز ہوم میکر ہمیشہ ہم اس کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں. سو مے بی وہ اپنا کمپلیٹلی ٹائم اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یا اپنی مرضی سے اپنے بچے کو دینا چاہتی ہیں تو وہ ضرور دیں. وہ نہیں اپنے کریئر کو پرسو کرنا چاہتی بٹ اگین اپنی مرضی سے, فورسفلی نہیں یا سوسائٹی کے پریشر میں آ کے. ہر چوائس ایگزیکٹلی وہ اس کی چوائس کے اور وہ ایکچوئل چوائس کی ہم بات کریں یہاں پہ ایموشنل بلیک میلنگ کی بھی اوبیسلی بات ہمارا مسئلہ پہلے پورا ایک ماحول ڈیفائن کرتے ہیں دیکھنا یہ بھی ہے مرضی تمہاری ہے جیسے تمہیں کہ بتا تو دیا مجھے کیا میری مرضی ہے ایسے نہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, اس ٹرانسمیشن بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل اینڈ ویمن ڈے اسپیشل. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بہت امپورٹنٹ ٹاپک آج جو ہم ڈسکس کریں گے خواتین کے عالم دن کے حوالے سے. اکثر میں اور شعیب اپنے شو میں ہم اکثر ذکر یہ کر رہے ہوتے ہیں شعیب کہ خواتین ہماری سوسائٹی میں کافی سپریس ہیں. مے بی اپنے جو ایمبیشنس ہیں ان کو آگے نہیں پرسو کر پا رہی ہوتی ہیں, اپنے کریئر کو آگے پرسو نہیں کر پا رہی ہوتی جسٹ بیکاز کافی ساری چیزیں ہیں جس میں جکڑی ہوئی ہیں وہ, اور اس میں جینڈر رولس بھی بہت کردار ادا کرتے ہیں. لیٹس سپوز اگر بچے کی تربیت ہے تو اکثر ہم کہتے ہیں جیسے ماں کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ایک حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ آئی مین ماں کے ساتھ بچے زیادہ اٹیچ ہوتے ہوئے, لیکن وہ ایک باپ کو اس ذمہ داری سے مبرہ نہیں کیا جا سکتا. ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ. تو ہمیں ان چیزوں پہ تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے, بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہماری خواتین کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. بٹ دین اگین یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم شیئر کرتے ہیں. آج ذرا اسلام کے مطابق بات کریں گے کہ اسلام میں جینڈر رولز کس طریقے سے ڈیفائن کیے گئے ہیں, یا کیا جینڈر رولز ڈیفائن بھی کیے گئے کہ نہیں ڈیفائن کیے گئے, اور کیا یا کہ پیٹریارکی کیا واقعی اس کا کوئی مذہب سے تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس پر بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے یوتھ مینٹور طٰہٰ ابن جلیل نے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم طٰہٰ بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. طٰہٰ بھائی چونکہ آج ویمن ڈے ہے ہم اس پر بات بھی کر رہے ہیں, تھرو آؤٹ دا شو ہم نے بات بھی کی ہے اس پہ. سو پہلا سوال ہم یہ رکھیں گے آپ کے سامنے. اسلام نے خواتین سے متعلق چیزیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ 1400 سال پہلے رکھ دیں, ہم ابھی تک اس کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ جب ہم پاکستانی کانٹیکس میں اس کو سمجھتے ہیں جینڈر رولز میں وی آر کنفیوزڈ. کہیں پر چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی خواتین رسپانسبل ہیں, ماں رسپانسبل ہے, بہن رسپانسبل ہے, بیوی کی ذمہ داری ہے. ہم نے کہیں نہ کہیں مردوں کو ذمہ داری سے آزاد رکھا ہوا ہے. واٹس یور اوپینین اباؤٹ اٹ؟ لیک آف ولنگنیس ہے, ولنگ ہی نہیں ہے جاننے کے لیے. جینڈر رولز تو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. ہم تو نماز ہمیں نہیں آتی, التحیات للہ والصلوات کا مطلب کسی سے پوچھ لیں, یا نماز کے بعد جو ہم جائے نماز فولڈ کرتے ہیں پوچھ لیں آپ کیوں کرتے ہیں کسی سے. شیطان نماز نہ پڑھ لے جواب ملے گا آپ کو. حالانکہ شیطان کون سی نماز پڑھتا ہے, یا وہ نماز پڑھ لے تو میری جان چھوڑے گا وہ. تو ولنگنیس نہیں ہے, کلچرل دین ہے, پرائرٹیز نہیں ہے ہمارا. تو جینڈر رولز تو ڈیفائنڈ ہے اسلام میں کب سے, شروع سے ڈیفائنڈ ہے. لیکن اصل میں ہم لوگوں کی ایک تو پرائرٹی نہیں ہے, پرائرٹی صرف بہت ساری اور چیزیں ہیں. تو یہ وجہ میں سمجھتا ہوں. اچھا اسلام نے کیا جینڈر رولز پہ بات کی ہوئی ہے کہیں پر, کہیں کوئی چیزیں مینشن ہے کہ مرد کی یہ ذمہ داریاں, خواتین کی یہ ذمہ داریاں؟ چاہوں گی ذرا اس پہ روشنی ڈالیں آپ. بالکل. دیکھیں یہ جو اسلام میں شادی کانسیپٹ ہے, یا شادی سے پہلے ایز انڈیویجولس ہماری بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں. سب سے پہلی اللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ, دوسری پیرنٹس کے ساتھ, تیسرے سبلنگس کے ساتھ, چوتھی معاشرے کے ساتھ. تو ایز ہیومنز ہمارے بہت سارے رسپانسبلٹیز ہیں. جیسے مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ کا تعلق جو بات کریں وہ میرج کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے جو اس وقت ہم نے کلچر ریلیجن کو بھی, خیر وہ ہم اس کے بارے میں ڈسکشن ضرور کریں گے, بٹ
خواتین کے پرسپیکٹیو سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ خواتین کا رول ہے وہ اسی میں فٹ ہوتی ہیں، اینڈ دین یہ مردوں کا رول ہے وہ اس میں فٹ ہوتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہم نے اس چیز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. سو اس پرسپیکٹیو سے تھوڑا سا بتائیے. بالکل، اسلام نے جو مرد کو کہا نا الرجال قوامون علی النساء، مرد خواتین پہ قوام ہیں. قوام کا مطلب کیوں اور وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ وہ ان پہ انفاق کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں. سو مرد کا جو پرائمری رول ہے وہ بریڈ ونر ہے، بریڈ ارنر ہے، ٹھیک ہے، آف دا فیملی. خاتون کا جو پرائمری رول ہے وہ ہوم میکر کا ہے، شی از دا کوئین آف دا ہاؤس، ٹھیک ہے. تو یہ پرائمری رولز ہیں جو اسلام نے بھی ڈیفائن کیے ہیں. مرد باہر سے لڑے گا، کما کے لائے گا پیسے گھر میں، یہ برڈن خاتون پہ نہیں ڈالا. نہیں ہے. خاتون پہ کیا برڈن ہے کہ اس نے شی ہیز ٹو میک دا ہاؤس اے ہوم، پرووائڈ کمفرٹ ٹو دا ہسبینڈ اینڈ دا فیملی. اولاد کی جنریشن کو ریز کرنے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ پرائمریلی خاتون پہ ہے. کیا خاتون باہر جاب کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، یہ حلال ہے مجبوراً. کوئی بھی اگر کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے کر سکتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. باپ کو کیا بالکل اولاد سے مبرہ ہو جانا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، ایکول رسپانسبلٹیز ہیں. لیکن پرائمریلی چونکہ ماں گھر پہ ہے اور باپ باہر ایفرٹ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو کور رسپانسبلٹی مدر کی ہے. لیکن جب وہ گھر آئے گا تو ہی از ناٹ سم تھنگ کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں بات ہی نہیں کر سکتا، آئی کین ناٹ ٹیک دا کڈس ٹو دا مسجد یا ایکس وائی زی. اس کا بھی ایکول رول ہے. کیا گھر کے کام کرنا عورت پر فرض ہے؟ میں ایتھیکل اس کے پرسپیکٹیو سے بات نہیں کر رہی، بیکاز ٹھیک ہے برڈن شیئر کرنا ایک الگ بات ہے کہ مرد تھکا رہا ہے، عورت گھر میں ہے، تو اوبیسلی ایک دوسرے کو کمفرٹ پرووائڈ کرنا ہے، اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے اگر آپ مل جل کے چلیں ایک طرح سے. بٹ اگر عورت بھی جاب کر رہی ہے، مرد بھی جاب کر رہا ہے، بٹ گھر آ کر صرف عورت ہی گھر کی رسپانسبلٹی بھی دیکھ رہی ہے اور مرد گھر کے کاموں سے آزاد ہے. میں اس کانٹیکسٹ پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیا یہ فرض ہے یا ہم ایک ایتھکس کے پرسپیکٹیو سے؟ بیسکلی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو یہ کانسیپٹ دیا ہے نا کہ دونوں لوگ کام کر رہے ہوں اور اولاد کون پالے؟ اولاد نہ ہی تو اچھی بات ہے، اگر ہوتی ہے تو اولاد تو اس کو اسٹیٹ پالے گی، تاکہ اسٹیٹ کا میکسیمم کنٹرول ہو آن انڈیویجولز. دس از واٹ دے وانٹ. اور اسٹیٹ چونکہ پالے گی اولاد کو اور لوگوں پہ کنٹرول ہوگا تو اسٹیٹ پہ جو مرضی کرنا چاہیے گی. سو اسلام کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ مین شوڈ ورک آؤٹ سائڈ. خاتون گھر کی مالکن ہے، اس کو گھر کے کمفرٹ میں ہی رکھو، اینڈ اس کا وہاں ڈیسیجن ہے، اس کی وہ ڈومین ہے. اس کے ڈیسیجنز میں مائنر مینجمنٹ مرد کا کام نہیں ہے کہ یہ ڈیکوریشن پیس یہاں نہیں ہونا چاہیے اور یہاں ہونا چاہیے. تو وہ اپنا کام کرو اور وہ اپنا کام کریے یہاں پہ اور وہ چیز کریے. جب یہ سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے تب اولاد سفر کرتی ہے، فیملی سسٹم سفر کرتا ہے، اور پھر دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے. سو ایکسیپشنل کیسز کہیں ہوتے ہیں، کوئی خاتون ڈائیورس ہو گئی ہے، کوئی خاتون کی کسی بھائی نہیں تھا، والد ڈیتھ ہو گئی ہے، کین شی ورک؟ حلال فتویٰ یہ حلال ہے، مجبوراً کرنا چاہیے. سو اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے مجبوری، ناٹ ایز اے فریڈم، رائٹ؟ ورنہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، جب ایسا ہوتا ہے تو ڈائیورسز ہوتی ہیں، شادیاں نہیں چلتی ہیں، اولاد سفر کرتی ہے، اینڈ دین ایسی جنریشن پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ مینٹلی کیپیبل نہیں ہوتی، ملٹیپل ٹراما سے گزر کے وہ آئی ہوتی ہے، اینڈ دے سفر الاٹ. یہ تب جب خاتون نوکری کر رہی ہوتی ہے تب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب ہم اپنے رولز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. سو مرد کا رول سب سے پہلے فائنینشیل رسپانسبلٹی پوری کرنا، اس کے بعد کون آتا ہے؟ اس کے ماں باپ آتے ہیں، اس کے بعد اس کی وائف، اس کے بعد اس کے بچے، اس کے بعد اس کے دوست یار. لیکن ابھی کیا ہوا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، مردوں کی ٹھیک ہے آئیڈیلی پیسے تو وہ کما رہے ہیں، اس کے بعد ان کے دوست یار ہیں، اس کے بعد اس کی اولاد ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ ہے، اس کے بعد اس کی وائف ہے. شفلڈ، وائف اینڈ پہ، وائف اینڈ پہ. نو ڈاؤٹ کہ وائف سے مجبوری ایک رسپانسبلٹی، ایک برڈن ہے نا. خاتون کی رسپانسبلٹی سب سے ٹاپ پہ شادی سے پہلے ماں باپ ہیں اور وہ ہے. شادی کے بعد ناؤ دا سی ای او چینجز، ناؤ اٹس دا ہسبینڈ. سیکنڈ پہ اس کے اولاد، تھرڈ پہ یعنی پھر جو چھوٹی موٹی رسپانسبلٹیز ہیں اس کے اپنے ماں باپ اور سارے ماں باپ ہے. تو آن فورتھ پہ اس کا جو پروفیشن ہے. لیکن ناؤ اٹس شفلڈ. پہلے پہ یا تو اس کی اولاد ہے، اف شی از ناٹ ورکنگ، اگر اف شی از ورکنگ تو سب سے پہلے پروفیشن، شی از اے ڈینٹسٹ آن دا ٹاپ. سیکنڈ پہ اولاد آتی ہے، تھرڈ پہ اس کے ماں باپ آتے ہیں، اور فورتھ پہ ہسبینڈ آ رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کے لیے، آپ کی ماما کے لیے زیادہ امپورٹنٹ آپ ہیں آپ کے فادر ہیں؟ اگر وہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے بابا ماما کے لیے فرسٹ اینڈ اٹس اے گڈ فیملی. اوکے، اگر بچے کہتے ہیں نہیں ماما کے لیے ہم پرائرٹی ہیں، بابا تو بعد میں، بابا تو دیکھ لیے جاتے ہیں، اٹس رانگ پرائرٹیز. سو گھر کا سی ای او ہسبینڈ ہے، لیکن جو سی او او ہے، چیف آپریشنز مینیجر ہے، شی از دا وائف. اور آئی تھنک ہمیں اسی طرح سمجھنا پڑے گا، ورنہ بہت فساد ہوگا دنیا میں. میں اپنے
سالوں کے ایکسپیرینس, ملٹیپل فیملی کاؤنسلنگ سیشنز, میرٹل کاؤنسلنگس کے انکٹ انسنسرڈ آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. بٹ بہت ساری خواتین ہم دیکھتے ہیں سکسیزفل بھی ہیں, کام بھی کر رہی ہیں, اپنی جاب, فیملی, ایوری تھنگ, وہ بہت ساری چیزیں بہت اچھے سے مینیج بھی کر رہی ہیں اور وہ گھر بھی خوشحال ہیں. سو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ دو لوگوں کا آپس میں اگر ڈیسیجن ہوتا ہے, کیونکہ اب تو دور بدل گیا ہے, اس پہ آپ ہاؤس ہیلپ ہائر کر سکتے ہیں, ہاؤس ہیلپ کے تھرو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مینیج ہو سکتی ہیں. اینڈ دین اوبیسلی خاتون, جس طرح آپ نے بات کی, وہ اپنے گھر کو سنوارتی ہے اینڈ آل دیٹ, وہ اوبیسلی اس کا انٹرسٹ اس کے اندر بہت میٹر کرتا ہے اینڈ ایوری تھنگ, آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اگر دو لوگ بیلنس کر کے چل سکتے ہیں, بیکاز میرے سامنے ایگزامپلس ہیں بہت ساری, خواتین کام کر رہی ہیں, گھر بہت اچھا چلا رہی ہیں, گھر خوشحال ہے, میاں بیوی دونوں خوشحال ہیں, بچے بہت سکسیزفل ہیں, ایکسل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. ڈونٹ یو تھنک کہ اب جس طرح دور بدل رہا ہے ہمیں اپنی سوچ بھی بدلنی چاہیے؟ ہماری سوچ وہی ہونی چاہیے جو ہمیں ڈیوائن گائیڈنس سے ملی ہے. حالات اور دور کے بدلنے سے اگر ہماری سوچ بدل جاتی ہے نا, ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر بن جاتے ہیں, یا ہم جہاں کی ہوا چلی وہاں. نہیں, میرا سوال اس لیے پہلے بھی آپ سے یہ تھا, میں آپ سے سوال, سوری کوئی اگر تلخ بھی ہو جائے تو میں پہلے معذرت بھی چاہتی ہوں. میں سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اکثر ہم ڈسکشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں, بینگ اے وومن آئی ریئلی وانٹ کہ مجھے بھی کلیئرٹی ملے, بہت ساری خواتین دیکھ رہی ہیں, پرسپیکٹیو ملے بیسیکلی, بیکاز آپ ہیں, اس کے علاوہ آپ ریسرچ کا, اللہ نے بھی تحقیق کا حکم دیا ہوا ہے, سو آپ مزید بھی تحقیق کر سکتے ہیں, جسٹ فار کلیئرٹی. کیا عورت کے اوپر گھر کا کام فرض کر دیا گیا ہے؟ کیا یہ قرآن میں ڈیفائنڈ ہے یا کہیں ہم احادیث کے پرسپیکٹیو سے کوئی ریفرنس؟ آئی جسٹ وانٹ دی کلیئرٹی. ایگزیکٹلی. دیکھیں, جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کوئی چیز فرض ہے تو فرائض بہت بیسک ہوتے ہیں. مرد پہ بھی کیا فار ایگزامپل عید کا جوڑا لے کے دینا فرض ہے؟ نہیں فرض. کیا کھانا جو ہم کھا رہے ہیں پرووائڈ کرنا فرض ہے؟ وہ چیز نہیں فرض. خاتون پہ بھی جس لیول پہ وہ جا کے گھر کا خیال رکھ رہی ہے, ہسبینڈ کو گرم روٹی دینا فرض ہے؟ نہیں فرض. ٹھیک ہے, یا گول روٹی بنانا فرض ہے؟ نہیں فرض. لیکن فرض نہیں, گول روٹی کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن جو بیسک نیڈز ہیں, مرد پہ شیلٹر پرووائڈ کرنا فرض ہے, فرض ہے. مرد پہ خاتون کی سیکیورٹی فرض ہے. خاتون کا اولاد کی تربیت یا ہسبینڈ کو ٹاپ پرائرٹی دینا, اس کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل رکھنا, اپنی چیسٹی کے پروٹیکٹ کرنا, اپنی عصمت کی حفاظت کرنا فرض ہے. یہ فرض ہے. بیسک نیڈز ہسبینڈ کو پرووائڈ کرنا یہ فرض ہے اس پہ. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے ہائر اسٹینڈرڈ سیٹ ہوئے ہوئے ہیں نا, کہ جب تک کھانا گرم نہیں ملے گا, جب تک اسپیک اینڈ اسپین گھر نہیں ہونا چاہیے, تب تک وہ چیزیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات ہے کہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں تو ہم ایکسیپشنس کو نارم کبھی نہیں بناتے. کوئی اگر ہسبینڈ وائف کام کر رہے ہیں دونوں اور بچے بھی پڑھ لکھ رہے ہیں تو دیر کین بی سم فیملیز, لیکن بہت چھوٹا سیمپل ہے, یاد رکھیں اس بات کو. میرا تو تعلق ہی فیملیز کے ساتھ ہے, کاؤنسلنگ کے ساتھ ہے, میرٹل کاؤنسلنگ ہے, ڈائیورس کاؤنسلنگ کے ساتھ ہے. میرے پاس تو اکثر کیسز آتے ہیں, میرے پاس تو اولاد آتی ہے, اولاد بگڑ گئی, تو وین آئی گو بیک اینڈ بیک ٹریک دا ہول تھنگ اس کے جب اپنی رسپانسبلٹی ہسبینڈ پوری نہ کرے کیوس ہوتا ہے گھر میں. ہسبینڈ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وائف تم کام کرو, تم کما کے آؤ, کیوس ہو گھر میں. وائف یہ ایکسپیکٹ کرے کہ ہسبینڈ کو ساتھ میں فائنینشلی سپورٹ کروں, گھر میں کیوس ہوگا. سم تھنگز ول سفر. یہ لکھ لیں آپ, یہ رول ہے. جب کوئی بندہ یعنی ظلم کیا ہے کہ جہاں جو چیز پلیس کرنی چاہیے وہ پلیسڈ نہیں ہے, دس از ظلم. تو یس دیر آر ایکسیپشنز اینڈ اٹ از کمپلیٹلی پاسبل کہ کوئی فیملی ہسبینڈ وائف دونوں کام کر رہے ہیں اور وہ اچھی فیملی ہے, بٹ یہ ریئر کیسز ہیں. بٹ اف اٹس پاسبل تو ہم بیسٹ ایگزامپلس, بیسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان کو آپٹ کریں, اسی طریقے سے اپنے سسٹم کو چلائیں, تاکہ خاتون اگر ایمبیشیس ہے اور وہ شادی کے بعد, بچوں کے بعد یا بچوں کے ساتھ, ان کی پرورش کے ساتھ اپنے کریئر کو پرسو کرنا چاہتی ہے, وہ صرف گھر کے اندر نہیں رہنا چاہتی, صرف چولہا چوکا نہیں کرنا چاہتی, تو وہ سفر نہ کرے. اصل میں نا ویسٹ نے نا اسی جنریشن میکنگ کو اور جنریشن بلڈنگ کو نا ایسے پرسپیکٹیو میں ویلیفائی کر کے دکھایا ہے کہ یہ تو چولہا چوکی اور اولاد کی تربیت کرنا یہ تو فضول سے کام ہے, تم کرو ہی نہ, برڈن ہے. برڈن ہے. ماں جو ایک ہوتی ہے نا وہ جنریشن میکر ہوتی ہے, جنریشن بلڈر ہوتی ہے. اف یو چینج اے مین 1% از چینجڈ, اف یو چینج اے وومن اے کمپلیٹ جنریشن از چینجڈ. ہمیں سے ہر بندہ صلاح الدین تو بننا چاہتا ہے, صلاح الدین کی ماں کوئی نہیں بننا چاہتی. یہ بڑا ایک پرابلم ہے, ڈائلیما ہے سوسائٹی کا, جس کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کسی کی رسپانسبلٹی دی ہے تو اگین بات یہ ہے کہ وائی آئی شوڈ
take something as a burden and think I'm free right now. جو باتیں خواتین باس کی سن رہی ہیں وہ باس کی سن لیتے ہیں بیکاز وہاں سے پیسہ مل رہا ہے, لیکن اس سے ہاف باتیں ہسبینڈ کی نہیں سننی, کیونکہ ہم تو سملر پیج پہ ہیں. نہیں, ہسبینڈ کو اللہ نے ایک اوپر مقام دیا ہے, ہی از دا. اور یاد رکھیں, دیکھیں یہ سارا کیوس تب ہوتا ہے جب ہم ایکسیپشنز کو نارم بنا دیتے ہیں اور ایک ایسے سسٹم میں آ جاتے ہیں جو کہ ویسٹ سے انسپائرڈ ہے اور ویسٹ نے ہمیں دیا ہے. ایز دیکھیں, آئی لو ٹیکنالوجی, ہمارے پاس نیٹ فلکس کوالٹی کیمراز ہیں, وی یوز آل دا ایڈوانسمنٹس پاسبل. ہم ٹیکنالوجی سے بھاگتے نہیں ہیں, وی لو ٹیکنالوجی, بٹ ہمارا جو اسلام ہے نا, اٹس اے پرفیکٹ ریلیجن. اسلام نے کہا ہے کہ خاتون کا جو پرائمری مقصد ہے وہ ہاؤس میکنگ ہے. شی شوڈ میک the house should be comfortable place, the house should be a home. وہاں پہ chaos نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, men are very competitive in nature. جب وہ باہر جا کے لڑ جھگڑ کے آتے ہیں نا اور جب گھر پہنچتے ہیں, they want comfort. اگر وائف بھی باہر سے کام کر کے گھر پہنچی ہوئی ہے, she want comfort as well. Then who will provide comfort? میرا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینشیل نالج میرا غلط ہو سکتا ہے, میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں. Some people suffer, یا اولاد سفر کرتی ہے, یا خاتون خود مینٹلی سائیکولوجیکلی سفر کرتی ہے, یا ہسبینڈ سفر کرتا ہے اگر اسلامک نظام پہ گھر نہیں ہوگا تو. اور وہ نظام کیا ہے؟ مین شوڈ ارن اینڈ وومن شوڈ اسٹے. پرائمری رسپانسبلٹی وہ لازمی ہو, اس کے بعد ذرا اس کے بعد جیسے ایک ہمارے بہت سارے جاننے والی ہیں, ان کے پاس جو ٹائم فری ملتا ہے جب بچے اسکول گئے ہوتے ہیں, ان کے گھر میں ایک کلینک ہے, وہ ڈینٹسٹ ہیں. شی ڈز ہر جاب, بٹ باؤنڈریز ان کی سیٹ ہے کہ میری پرائرٹی ڈینٹسٹری نہیں ہے, میری پرائرٹی فیملی ہے. ایز اے وائف ٹاپ پہ ہے, ایز اے مدر دین سیکنڈری ہے, کہ جب بچے گھر آئیں گے یا جب ہسبینڈ گھر آئیں گے, آئی شوڈ میک مائی سیلف اویلیبل. سو سی, اللہ کے نبی نے جو ہمیں رول اور جو ہمیں ایک مائنڈ سیٹ بتا دیا نا, اس میں خیر ہی خیر ہے بے شک. اور وہ یہ ہے کہ دس از دا آئیڈل فیملی. اللہ کے نبی نے کیوں نہیں اپنے دور کی خواتین نے کہا کہ جاؤ آپ, فار ایگزامپل انہوں نے جہاں ضرورت پڑی ہیلپ کی. اصل میں نا پیٹریارکی از سم تھنگ ریئل ایز ویل. ہمارے مردوں کی اگر آپ پوچھیں نا, خواتین کی بڑی زیادتی ہے مردوں کی, میں سمجھتا ہوں مردوں کی زیادہ زیادتی ہے. مرد کون زیادہ ظلم کرتے ہیں دونوں سے؟ مرد زیادہ ظلم کرتے ہیں, بیکاز وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وی آر یعنی پریولیجڈ, وی آر پریولیجڈ ٹو ایوری تھنگ. سپیریئر سمجھتے بھی ہیں اپنے آپ کو, اور ٹریننگ بھی نہیں ہے نا, یعنی ٹریننگ بھی نہیں ہے اور سیریس بھی نہیں ہے ٹورڈز دیئر رسپانسبلٹیز. اکثر جب کپلز میرے پاس آتے ہیں, ان میں دیکھتا ہوں کہ اکثر مردوں کی غیر ذمہ داری ہیں کہ وہ نہ وائف کو ٹائم دیتا ہے, نہ اولاد کو ٹائم دیتا ہے, نہ اپنے ماں باپ کو ٹائم دے رہا ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ بیوی کی. حالانکہ اصل میں دین یہ کہتا ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت ہے وہ ہسبینڈ خود کرے گا. یہ آئی واز اباؤٹ ٹو آسک دس کوسچن ایز ویل کہ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے یہاں پہ کہ اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹمز میں وہ جو خاتون اس گھر میں آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, دیکھیں پرائمری رسپانسبلٹی تو شوہر ہے اس کی, لیکن شوہر, بچے, ساس, سسر, دیور, نند, سب کا خیال, کپڑے پریس کرنا, کھانا, ایوری تھنگ. آپ ایک بیوی لے کے آ رہے ہیں, آپ کو نوکرانی تو نہیں لے کے آ رہے ہیں نا, کہ وہ دیور کا بھی خیال رکھے, وہ نند کا بھی خیال رکھے, وہ آپ کے ماں باپ کا بھی خیال رکھیں. دیکھیں, 4 ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے, لیکن 2 کی خدمت کرنا ضروری ہے. خاتون کے لیے اپنے ماں باپ کی, اور مرد کے لیے بھی 4 کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے, لیکن خدمت دونوں کی کرے گی وہ. سو اسلامک جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے از ناٹ دا آئیڈیل پرپوزڈ فیملی سسٹم آف اسلام. اسلام یہ پرپوز کرتا ہے کہ جو بھی خاتون ہے اس کو اپنا اسپیس دو. بالکل. 2 مالکن ایک گھر میں نہیں ہو سکتی ہیں, پھر کلیش ہوگا. تو اگر کوئی بندہ جوائنٹ فیملی رہ بھی رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ڈیوائڈ کر لیں کہ یہاں سے یہ آپ کی باؤنڈریز ڈیوائڈ کریں, باؤنڈریز ڈیوائڈ ہونی چاہیے. اینڈ دیر شوڈ بی نو شیئرڈ کچن. مائنڈ یو, یہ بھی بہت زیادہ پرابلمس کی ریزن ہے کہ ساس ہیں اور ساس تو اون کرتی ہیں گھر کو, لیکن جب بہو آئی تو ساس نے کہا یہ چیز یہاں کیوں نہیں پڑی ہوئی, اور بولی اور ہراس کرنا شروع کر دیا. تو نو ڈاؤٹ مردوں کے بھی ظلم خواتین پہ بہت ہیں, لیکن خواتین کے بھی ظلم خواتین پہ بہت ہیں جو ساس اور بہو کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اس سے مردوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ایک تو اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں کہ آپ کا کام صرف مال کمانا نہیں ہے, آپ کا کام وائف کو رسپیکٹ کرنا. تو قوام کا نام وہی نہیں ہے, سی ای او کا نام آرڈر چلانا کہ ہاں جی یہ لے آؤ وہ لے آؤ. قوام بولتے ہیں گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام قوام ہے. تو وائف کی رسپیکٹ کرنا, اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرنا, اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, اور اس کی سینس آف سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا. حضرت عائشہ سے پوچھے کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے گھر میں آ کے؟ کہا کانا فی خدمت اہل ہی, وہ اپنے گھر آ کے گھر کام شام شروع کرتے تھے. تو میسکولینٹی از ہیلپنگ یور وائف ان تھنگز دیٹ میٹر. یہ نہیں کہ آگے بیٹھ گئے
ہاں جی اب آرڈر چلانا یہ میسکولینٹی نہیں ہے. آپ اپنے جوتے سیتے تھے, حتیٰ کہ کبھی اگر وائف سے کچھ ہو جائے تو اس کو معاف کرنا میسکولینٹی ہے اس کو. اور اس از لائک وائز یہ ریسپریکیٹ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور حضرت عائشہ گھر ہے اور ایک اور بیوی کی طرف سے کچھ سالن آ گیا. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میں سرو کر رہی ہوں اور ایک اور بیوی سے کیوں آ گیا. سو یہ ریئر انسیڈنٹس پہ ملتے ہیں سیرت میں. سو انہوں نے وہ سالن گرا دیا. اب دوست بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور اللہ کے نبی ہیں, اشرف المخلوقات میں سے ہیں اور امام الانبیاء ہیں, تو اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کہتے ہیں کیسے ہاؤ ڈیئر یو. لیکن انہوں نے کیا کہا, غارت امک, آپ کی والدہ کو نا غیرت آ گئی بیکاز کھانا کہیں اور سے آ گیا تھا. سمپل اینڈ اسمائلڈ. تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. مردوں کی تربیت نہیں ہے, ان کا کام صرف پیسے کمانا ہے. اولاد کی تربیت کو سے بالکل مبرہ ہیں وہ, نہ وائف کو حقوق دیتے ہیں وہ, نہ وائف کو ٹائم دیتے ہیں. اور انفارچونیٹلی باہر شوگر ڈیڈیز بنے ہوئے ہیں, ریلیشن شپس, گناہ, وہ سب معاملہ چل رہے ہیں اور وائف کو بالکل نوکرانی طرح رکھا ہوا ہے. یہ ایشوز ہیں ہمارے معاشرے کے جس کی رزلٹ اور ریپرکشن میں وہ خواتین سوچتی ہیں کہ ہمیں بھی باہر نکل کے کمانا چاہیے. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. بٹ دیٹ مینز جو پہلا رانگ ہے اسے ٹھیک کرنا ہے نا, ٹھیک کرنا ہے نا. ہاں مرد کو ٹھیک کرنا ہے, تربیت کرنی ہے ہمیں. ہاں کیونکہ وومن آر سفرنگ انفارچونیٹلی. یہ سارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کہ آپ نے مہینے کا 1 لاکھ یا 50,000 دے دیا از ناٹ انف. آپ کی پریزنس بھی ریکوائرڈ ہے. شی نیڈز ایموشنل ہیلپ. وومن آر ایموشنل, یعنی مین آر فرام مارس, وومن آر فرام وینس کتاب بھی ہے. مردوں کی نو ڈاؤٹ نیڈ فزیکل ہے, خاتون کی ایموشنل ہے. وہ ساری جو باتیں کرے گی وہ کس سے کرے گی؟ اف یو آر ناٹ گیونگ ہر ٹائم. وہ ساری جو اپنا رینٹ ہے, جو ساری دل کی بڑھا سے کس سے نکالے گی اگر آپ اویلیبل ہی نہیں ہے؟ تو پھر یہ فساد ہوگا. اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اصل میں نا جو یہ رائٹس کی جنگ ہے نا, دس از رانگ. میرے حقوق مجھے دو, دس از رانگ. ہونا ہی چاہیے کہ اپنے حقوق بندہ معاف کرے, دوسرے کے حقوق دینے کی کوشش کرے. یہ ایٹیٹیوڈ اسلام سکھاتا ہے. یہ فرائض کی ادائیگی پہلے, یعنی کہ میں آئی شوڈ وری اباؤٹ کہ میں اپنی وائف کو کیا رائٹس دے رہا ہوں. ہاں رادر آئی شوڈ بی ورنگ اباؤٹ مائی رائٹس. تو جو ویسٹ نے انڈیویجولزم کا اور جو سیلفشنس کا کانسیپٹ دیا, دس از واٹ از پرابلمٹک. می ٹائم, سیلف لو, انڈیویجولزم, اپنے میٹاورس, اپنے فون میں ریلز, نہ دس از رانگ. می ٹائم شوڈ بی ود فیملی, ٹاکنگ ٹو وائف, پلئنگ ود کڈس. سیلف یہ ہونا چاہیے بیسکلی. یہ ہمارا کانسیپٹ غلط ہے نا. می ٹائم کو ہم نے سمجھا ہے کہ اٹس می ٹائم جس میں نہ میری وائف ہے, نہ میرے کڈز ہیں, نہ میرا کوئی اور ہے. ہاں دوست ضرور اس میں شامل ہو سکتا ہے, دوست شامل, کوئی غیر شامل ہو سکتا ہے. یا میں سولو ٹرپ پہ جا رہا ہوں, سولو ٹریولنگ پہ جا رہا ہوں, بیوی بچے چھوڑ کے, اور بیوی اکیلے سولو ٹرپ پہ جا رہی ہے, بچے اکیلے کہیں جا رہے ہیں. دس از ناٹ اے فیملی اسلام وانٹس. اسلام وانٹس اے فیملی جس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, دینے کا رواج ہو. کوئی اگر آپ پہ ظلم زیادتی کر بھی دیتا ہے, اللہ کے نے کیا کہا کہ تم اگر کوئی فالٹ دیکھتے ہو اپنی وائف میں تو کوالٹیز بھی تو دیکھو نا 10 وہ جو ہیں الگ سے. لائک وائز وائف کو کہا, یعنی سبحان اللہ اسلام اتنا کمال کا دین ہے کہ کہا کہ جو خاتون 4 کام کرے, فرض نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی چیسٹی کی حفاظت کرے اور اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرے, 8 دروازے جنت کے اس کو پکاریں گے قیامت کے دن. اور 8 دروازے صرف ایک بندے کو پکاریں گے, ابوبکر صدیق کو. تو شی کین بی اے وومن جس کو 8 دروازے پکار رہے ہیں. اور مرد کا کام ہے. سو بیسکلی ہمارا نا یعنی یہ جو ہے نا کہ حقوق کی جنگ, کہ مجھے میرے رائٹ ملنے چاہیے. ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون تھی, سلف میں سے واقعہ آتا ہے کہ ان کو نا اسکن ڈائزیز ڈائگنوز ہو گئی, جس میں اسکن تھوڑے پیچز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کی جو خاتون تھی جن کو ہوئی, تو وہ نا شی فیلٹ شائی ایٹ ہوم کہ میرے ہسبینڈ مجھے اب ناپسند کریں گے, مجھے شاید ڈائیورس نہ کر دے. تو شی واز ہائڈنگ ہر سیلف ود سم کلاتھس ان دا ہاؤس ایز ویل, کیونکہ خاتون گھر میں تو پردہ نہیں کرتی پھر, ٹھیک ہے. تو ہسبینڈ نے دیکھا کہ مائی وائف از فیلنگ انکمفرٹیبل اور کافی دن ہو گیا, تو واٹ شوڈ آئی ڈو ٹو میک اے فیل کمفرٹیبل. ہی پریٹینڈیڈ کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں. He pretended and he lived all his life as a blind man. لوگوں کے سامنے بھی اور گھر پہ بھی, right? Now when she passed away after a few years, تو he was working fine, جا رہا ہے, کام شام کر رہا ہے. لوگوں نے کہا تم تو اندھے نہیں تھے. انہوں نے کہا I was pretending یار, just to make my wife feel comfortable at home. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے, امت کا بہترین مرد کون ہے؟ جو اپنی وائف سے بہترین ہے. اور میں حدیث میں آتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف سے سب سے بہترین ہوں. سو وی سم ٹائمز آر مور کنونشنل دین دا صحابہ اینڈ مور لبرل دین لبرلز. اللہ کے نبی نے اپنی وائف کے ساتھ ریس لگائی, ٹرپس پہ لے جاتے تھے,
اپنی وائف کو کھڑا کر کے بہت سارے شوز دکھائے جو بدونز کر رہے تھے. تو اللہ کے میں یہ سب کیا. اور ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ آپ کو سب سے کون پسند ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ. ہم تو اپنی وائف کا نام شاید کسی کے سامنے لینا پسند نہیں کرتے. تو ہمارا نا یعنی دین نہ ہو، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، دین نہ سیکھنے کی ولنگنس نہ یہ ایٹیٹیوڈ ہے، جس کی وجہ سے مرد بھی زیادتی کر رہے ہیں اور ان ریٹرن خواتین بھی زیادتی کر رہی ہیں. اگر دونوں اصلاح کریں اپنی اپنی، دوسرے دینے والے بنیں اور اسلام کو پڑھیں، ہمارے گھر جنت بن جائیں گے. بے شک ایسی ہے، اور بڑا درست آپ نے اس کو سم اپ کیا. تو بھائی بہت سے سوال تھے لیکن وقت بڑا مختصر تھا، بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آج کے دن کی مناسبت سے ہم یوں تو بات کرتے ہیں، بٹ جو آخری جملہ تھا نا آپ کا، اپنے اپنے جو ڈیفائنڈ چیزیں ہیں، جو پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں وہ ادا کرنی ہے، اور بس یہ سوچنا چاہے مجھ سے کہاں زیادتی ہو رہی ہے، مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے اپنے رشتوں میں، اپنے تعلقات میں، اس کو فکس کرنا ہے. پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلی پرائیورٹی کیا ہے، وہ سب سے اوپر رکھنی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں. رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بڑا نام، میں پاکستان ٹیلی ویژن صرف نہیں کہوں گے بلکہ پاکستان کا ایک بڑا نام. جب بھی نیوز کاسٹنگ کی بات آتی ہے، اردو کی بات آتی ہے، تلفظ کی بات آتی ہے، سلیقے کی بات آتی ہے، تو یقیناً ایک چہرہ ہم سب کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، اور وہ ہے جی عشرت فاطمہ صاحبہ. کس طرح سے گریسفلی اتنی دہائیوں تک، اتنے عرصے تک انہوں نے کام کیا، کتنی گریسفل طریقے سے کام کیا، کتنے لوگوں کو سکھایا. شعیب آپ میں ہم جیسے اور کتنے لوگ سیکھ کر، ان کو دیکھ کر اسکرین پر ہم بڑے ہوئے، اور آج اپنی اپنی فیلڈز میں ہم بلکہ جب انہیں دیکھتے تھے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ماشاءاللہ جس طرح سے وہ کام کریں کبھی ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ پائیں گے. آئی مین ان کی ایک سوچ ہوتی تھی یقیناً کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ ہم کہاں بیٹھ سکیں، بٹ ان سے سیکھ کے obviously اللہ نے اس قابل بنایا کہ وی آر آنرڈ کہ اب کئی بار ملاقات بھی ہوئی، کئی بار ہم نے ان کو ہوسٹ بھی کیا، ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، اور مسلسل سیکھنے کا عمل ہوتا ہے وہ جاری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹریننگ کرا رہا ہو تو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی کی محفل میں بیٹھنا ڈیورنگ کانورسیشن بہت سی باتیں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کی محفل میں آپ زندگی کا کوئی ایک اچھی بات سیکھ جائیں تو اس سے اچھی ڈیل کیا ہوگی. سو آج ہم ان سے آپ کی پھر ملاقات بھی کریں گے اپنے رمضان اسپیشل کے شو میں. تھوڑی ہم بات کریں گے رمضان میں روٹین کیا چل رہی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں جو کہ اس وقت وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ایز اے مینٹور کام کر رہی ہیں، وہ ٹریننگ کرواتی ہیں جتنے نیوز اینکرز ہیں جو نئے آ چکے ہیں اور جو نئے آ رہے ہیں ان کے لیے کیسے وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ سوال بھی رکھیں گے، اور کچھ وہ سوال بھی جو کہ آپ لوگ اٹھاتے ہیں وہ سوال بھی ان کے سامنے رکھیں گے. سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. اوہ گاڈ. السلام علیکم ارشد آپا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. رمضان سے شروع کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. اوور آل کیسی روٹین ہوتی ہے؟ کیا آپ کے لیے بھی باقی ماؤں کی طرح رمضان زیادہ ہیکٹک ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہمارے لیے رمضان ہیکٹک ہوتا تھا جب میرے ابا جی زندہ تھے. تو میرے ابا جی جو ہیں وہ سحری میں اور افطاری میں بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. تو یعنی ہر رنگ کا، ہر ذات کا پکوڑا ہوتا تھا. کیا زبردست جملہ ہے، ہر رنگ کا، ہر ذات کا پکوڑا. بینگن کا، کیا آلو کا مکس، پالک کے بھی اتنے بڑے بڑے پتے، مرچ کا پکوڑا اتنے، اور پھر کھانا بھی کہتے تھے اتنا اچھا ہو. اور سحری میں دودھ جلیبی، پھینیاں، اور مطلب سالن، پکوڑے بھی. اور شاید میں اب سوچتی ہوں کہ ابا جی کا خیال یہ ہوگا کہ اچھے اچھے کھانے بنائیں گے تو بچے اس کے شوق میں روزے رکھیں گے. شاید یہ سوچتے ہوں ابا جی. لیکن اب جو ہیں وہ میرے شوہر ثاقب ہیں، میرا بیٹا ہے شامیر، ان کو بالکل شوق نہیں ہے کھانے پینے کا. میرا بیٹا کانشیس ہے اپنے وزن کو لے کر، ثاقب صاحب کو ویسے نہیں شوق. تو وہ پھر صرف آدھی روٹی کھاتے ہیں صبح سحری میں اور سبزی کے ساتھ، اور آدھا کپ چائے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اتنا کچھ پکانا نہیں پڑتا. میں کیا کروں، کیونکہ آپ کی ٹریننگ ابا جی کے ٹائم کی ہوئی بھی ہے. اور دوسرا خود اپنے لیے الگ سے پکانے کو نہیں ہو سکتا. بچے ہو ہی نہیں سکتا اپنے لیے. بندہ کہتا ہے اچھا چلو بھوکے رہ لو، پکانے سے بہتر ہے. تو اسی طرح افطاری میں ہوتا ہے کہ کھجور اور ساتھ پانی، کوئی شربت ہمارے یہاں نہیں بنتا، ریئر بنتا ہے. اور اگر پکوڑے بنتے ہیں تو وہ ثاقب کہتے ہیں بس دو دو آئیں. اب دو دو کا حساب میرے سے نہیں ہوتا، تو ہمارے تو سحری تک چلتے تھے پکوڑے. لیکن میرا خیال ہے آپ اپنا پکوڑوں کے متعلق اویئرنیس آ گئی ہے، کم پکوڑے. تو بالکل وہ پکوڑے ہوتے بھی نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پانی پیتے ہیں اور کھجور کھا لیتے ہیں
اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کوئی فروٹ لے لیتے ہیں اگر ہو تو، اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر ہم اچھا سالن بناتے ہیں کوئی اور اس سے ہم کھانا کھا لیتے ہیں بس. کیا بات ہے، تو یہ بہت ہلکا پھلکا سا ہے. ہیلدی روٹین بھی یہی ہوتی ہے ویسے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ شوق ہی نہیں ہے. اور بات بھی ہے کہ دیکھیں شوق اپنی جگہ، روٹین اپنی جگہ، لیکن جو ہم اپنے پیٹ پر تو بوجھ ڈالتے ہیں، جو ہم اپنی جیبوں پر بوجھ ڈالتے ہیں. تو رمضان المبارک جو ہے یہ مبارک مہینہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ان کے بچے بھی، ان کے اپنے دل بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح اور لوگ کھا رہے ہیں، گزار رہے ہیں، تو ہم بھی اس طرح سے کریں. تو اس کا بھی بہت دھیان رکھنا چاہیے. تو شیئر کرنا، تقسیم کرنا، بانٹنا اس مہینے میں بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں خود ہی جواب دیے جا رہی ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو رمضان کے حوالے سے میں کل ہی سوچ رہی تھی کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اٹھانے کا اتنا رواج ہوتا تھا سحری میں، دوسروں کو اٹھانے کا. باہر نکل کے دیکھتے تھے کہ کس کے گھر کی بتی نہیں جل رہی، ان کو کھٹکا کر دو، بیل دے دو. یا پھر وہ جو ڈالڈا کے ڈبے نہیں ہوتے ان میں کچھ ڈال کے لوگ گلی میں سے گزرتے تھے اور پھر عید سے پہلے آ کے کہتے تھے پیسے دے دیں. کبھی کبھی ڈھول والا بھی آ جاتا، جگانے کے پیسے، جگانے کے. یہ بڑی بات ہوتی ہے، اگر مس ہو جائے روزہ تو وہ 8 پہرا روزہ جسے کہتے ہیں مشکل ہو جاتا ہے نا. اب نہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تبدیلی آتی رہی، فون پہ اٹھاتے رہے. اب فون پہ بھی نہیں کوئی اٹھاتا، اب تو سوتا کوئی نہیں ہے نا کہ سحری کر کے سوئیں گے. بالکل، موسم ماں سو بھی جائے تو بچے جاگ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، پہلے مائیں بچوں کو جگا رہی ہوتی تھی، اب بچوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ماؤں کو جگا. بالکل. اچھا، بچوں نے تو سو جانا ہوتا ہے، اگر اسکول کھلے ہوں تو چلو اسکول چلے جائیں گے، ادروائز سو جائیں گے. ماؤں نے تو بیچاریوں نے اسی طرح مشین کی طرح سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ بیچاری کہتی ہیں جو وقت ملتا ہے تھوڑا سا آرام کر لیں. وہ ذرا پھر پیچز میں سو رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا ہو جاتا ہے. لیکن بہت خوبصورت مہینہ ہے، ماشاءاللہ. اللہ میاں سب کو نصیب کرے. آمین آمین. زبردست. آپ زندگی میں اگر ہم کہیں کہ بالکل بچپن کے روزے آپ نے تھوڑے شیئر بھی کیے ہیں، پہلا روزہ آئی ڈونٹ نو، یاد ہم سب، مجھے بھی یاد نہیں ہے، خیر آپ کو یاد ہے؟ نہیں، مجھے نہیں یاد، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ جب میں نے پہلی خبریں پڑھی تھیں زندگی میں، پہلی خبریں پاکستان ٹیلی ویژن میں. ہاں، نہیں 9th میں میں نے خبریں نہیں پڑھی تھی، میں نے ریڈیو شروع کیا تھا. ریڈیو شروع کیا تھا، اور ریڈیو میں نے کچھ ہی عرصہ کیا تھا. اس کے بعد میں نیوز پہ آ گئی تھی، اور نیوز میں نے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پہ پڑھی تھی، اس کے بعد میں ریڈیو پہ گئی تھی. تو اس وقت میں نے جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھی تھی، رمضان کا مہینہ تھا اور میں اس وقت روزے سے تھی جب میں نے وہ خبریں پڑھی تھیں. یہ میری یادداشت میں محفوظ ہے. باقی بچپن کے روزے تو اتنے یاد نہیں ہیں، بس افطاریاں اور سحریاں ضرور یاد ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا کہ آپ کے جو نیوز اینکرنگ کا سفر ہے وہ رمضان سے اس کا آغاز ہوا. ماشاءاللہ. That was back in which year? کہاں سے؟ پہلا سال پی ٹی وی کا کس سال میں آپ نے شروع کیا؟ میں نے کیا تھا 86 میں. 86 رمضان میں. دیکھیں آپ نے رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد سے میں ریگولر ہی پڑھتی رہی. کبھی نہ کوئی. ہاں. اچھا، بریک لی کہیں پر؟ نہیں، بالکل بریک نہیں آئی. نہیں. تھرو آؤٹ کریئر 1986 سے ابھی تک؟ نہیں، ابھی میں بریک کے بعد گئی ہوں، 10 سال کے بریک کے بعد میں ٹیلی ویژن گئی ہوں. لیکن اس کے بعد سے مطلب میں ریڈیو مستقل کر رہی تھی. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پروفیشنل لائف میں بریک نہیں، پروفیشنل لائف ریڈیو ہے، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، ایک دن کی بھی نہیں. ایک دن بھی نہیں. مطلب ایک دن مینس کہ کبھی بیمار ہو گئے، کچھ ہوا، وہ تو ہوتی ہے. لیکن یہ اتنی میں کیونکہ واقعی جب آپ جاتے ہیں ایج کی طرف جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا آپ ریسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ دماغ میں چل رہا تھا نا چلو یا تھوڑی بہت بریک لے لیتے ہیں بیچ میں. اکثر ہوتا ہے نا، ہم بھی تھک جاتے ہیں، ہم اس عمر میں اسپیشلی مائیں بریک لیتی ہوتی ہیں اکثر. ہم دیکھا ہے اپنی ماؤں کو اسپیشلی، کیوں اگر بچوں کے ساتھ بریک لے لیتے ہیں، جی کیریئر بریک لے لی. کیونکہ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ہم جو ہے تھوڑے ٹائم کے بعد، کچھ سال بعد جو ہے وہ کریئر پرسو کرتے ہیں کہ تھوڑا بریک لیتے ہیں، صرف بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. میں بیٹا اس وقت سے کام کر رہی ہوں جب میں نے بتایا کہ 9th کلاس میں تھی، تو اس وقت آپ پلاننگ نہیں کرنے کی عمر میں ہوتے، تو وہ بس سب کچھ ہوتا رہا کہ پھر پڑھ لیا، پھر شادی ہو گئی، کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بچے ہوئے تو پھر ان کی پڑھائیاں. اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرے بچوں کی اسکولنگ شروع ہوئی تھی تو میں نے رات کو 9 بجے کا خبرنامہ چھوڑا تھا، اور میں صبح کی شفٹ میں نے اپنے آپ کو ڈھلوا لیا تھا ریکویسٹ کر کے کہ میں صبح کی خبریں پڑھا کروں گی تاکہ 10 بجے میں واپس آ جاؤں، اور صبح 10 بجے، اور اس کے بعد پھر میں بچوں کو دیکھتی تھی سارا دن. جی. تو ان دنوں تھوڑا سا ریڈیو کا گیپ لیا تھا، لیکن اس کے بعد سے مطلب اچھا. کیونکہ ابھی میک اپ روم میں ہم ڈسکشن یہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا کچھ روز پہلے ہمارے پروگرام میں گیسٹ رہے تھے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہا کہ
وقت نہیں رکتا آپ کے لیے. سو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے, اگر آپ پروفیشنل لائف کو دیکھیں, یہ بھی چوائس ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ماؤں پہ یہ بھی ہمیں نہیں مسلط کرنا چاہیے کہ نہیں آپ گھر بھی سنبھالیں آپ باہر بھی, وہ ان کی چوائس ہے, بیلنس کر کے چلتی ہیں, بیلنس کر کے, کوئی بھی چیز فورسڈ نہیں ہونی چاہیے, یہ امپورٹنٹ ہے. بالکل, ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کا. تو اب جیسے میرے اگر 3-4 دن ڈیوٹی ہوتی ہے تو میں ایک دن میں وہ ان 3-4 دنوں کا کھانا بنا لیتی ہوں, اور اس حساب سے پھر میں کپڑے نکال کے آئرن کر لیتی ہوں پہلے ہی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسی دن میں ٹائم نکال لیتے ہیں, تو اپنا طریقہ ہوتا ہے. اپنی انرجی بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ ارلی رائزر ہوتے ہیں, وہ اپنے دن کا آغاز اچھا کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں رات میں کر کے سوؤں کام تاکہ صبح جیسے ہی اٹھوں تو آن دا گو میں اپنا کام سٹارٹ جہاں پہ آ کے مینٹل سیشن. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہوتا ہے. بالکل. آپ کی تھرو آؤٹ اس پروفیشنل لائف میں ثاقب صاحب نے کبھی کہا ہو چھوڑو ذرا بریک لو گھر؟ نہیں, بریک لینے کا کبھی نہیں کہا, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ میری امی کل پرسوں کہہ رہی تھیں کہ تم نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس میں ثاقب کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ انہوں نے مجھ سے کبھی گرم کھانا نہیں مانگا, کبھی تازہ کھانا نہیں مانگا. تو بلکہ جب میرے بچے مطلب چھوٹے تھے تو میں جب گھر آتی تھی ٹی وی سے تو ان کو آلو چاول بنانے آ گئے تھے, تو وہ کبھی کبھی بنائے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے. تو میں نے اپنے والد صاحب کو بھی یہی دیکھا. میرے امی میری ٹیچر تھیں, تو ابا جی میرے جو ہے نا وہ سرکاری ملازم تھے, لیکن گھر کے کاموں میں ابا جی بہت ہیلپ کرتے تھے امی کی. تو عورت اسی وقت کام کر پاتی ہے اور اچھا کام کر پاتی ہے جب اس کو مرد کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ملے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ظاہر جو چاہتے ہیں کہ کام مطلب عورت گرو کرے, تو وہ دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں آپ نے کچھ کرنا ہے نا تو اس کے بھی 100 بہانے, نہ کرنا ہے تو اس کے بھی 100 کرنے کے 100 طریقے ہیں, نہ کرنے کے 200 بہانے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کی گھر کی خاتون پرسو کرنا چاہتی ہے اپنے کریئر کو تو پلیز اس کو کرنے دیں, اس کو سپورٹ کریں, نہ کہ یہ کہ ذمہ داریاں صرف اس کے اوپر مسلط کر دیں. عورت میں خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں, ہر ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہوتی ہے. بالکل. اور جو کام کرنے والی عورت ہے نا بچے, اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات سننی نہ پڑے کہ میرے سے کہیں کمی رہ گئی ہے بچوں کی تربیت میں, گھر کو سنبھالنے میں, شوہر کا خیال رکھنے میں. تو اس عورت کو, وہ عورت زیادہ حساس ہوتی ہے اور وہ زیادہ اپنے کاموں کو سمجھداری سے کرنے کی کوشش. اور جب وہ بچے بڑے ہونے کا ویٹ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو میں پھر جاب کو دوبارہ جاب میں ریزیوم کروں گی, تو آئی تھنک یہ بھی ایک بڑی غلط چیز اس طریقے سے ہے, کیونکہ آپ ایک اتنا گیپ آ جاتا ہے کہ آپ اس کے بعد کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. بالکل. آپ مارکیٹ سے دور ہیں, پروفیشنل لائف سے دور ہیں, آپ کو کون ہائر کرے گا, آپ اپنے سکلز پہ کام نہیں کر رہے. بالکل. آپ کو الف سے دوبارہ شروع کرنا بالکل پڑتا ہے, آپ صحیح کہہ دوبارہ رہی ہیں. سے آپ لرن کر رہے ہیں, سی وی بنا رہے ہیں, اینڈ دین آپ کا مطلب وہ پچھلے اتنا سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک طرح سے سپریس ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ ہے کہ تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے. ایک گیپ یہ آتا ہے کہ ماں اور باپ اور بچے کے درمیان جو تعلق ہے وہ تھوڑا سا اس میں کہیں کمی آ جاتی ہے. تو ایک تو ہم جس وقت چھوٹے تھے اس وقت ویسے بھی والدین کا جو تھا نا بچوں کے ساتھ ایک فاصلہ تھا, ایک بہت زیادہ عزت کا رشتہ تھا, اور ہم لوگ نہ ماں باپ سے مذاق کر سکتے تھے, نہ ان سے کام کرا سکتے تھے. اب تو بچے سارا دن ہم سے پانی منگوا رہے ہیں اور یہ کر دیں, اوپر سے ہماری عقل کے اوپر بھی ان کو وہ شک ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات پتہ ہے یا نہیں پتہ. اور مذاق بھی وہ ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہیں کہ میں تو اکثر منہ ہی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اتنی جرأت, میں انہیں کہتی ہوں کاش تم نے میرے ابا جی کو دیکھا ہوتا. صحیح بات ہے, یہ ہوتا ہے. ہاں, وہ ہنستے بھی تھے, وہ ہمیں پرانی باتیں بھی سناتے تھے, وہ ہمیں کھانا بھی بنا کے کھلاتے تھے, لیکن جب ان کا موڈ ہوتا تھا. اب ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا. اب معاملہ ڈیفرنٹ ہے. تو سوری, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ماں باپ کو نا فرینڈلی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ورنہ بچے دوست باہر سے بنانے لگتے ہیں. تو بچوں کے جو دوست ہیں نا وہ والدین پہلے ہونے چاہیے. صحیح بات ہے. لیکن کیا آپ اس میں ہم یہ غلطی بھی کر رہے ہیں جنرلی سوسائٹی میں کہ ٹھیک ہے فرینڈلی ہونے چاہیے, اگریڈ, لیکن ہم نے شاید یہ تھوڑا سا نا وہ تمیز نہیں سکھائی جنرلی بچوں کو کہ کیا بات والدین سے کس انداز سے کرنی ہے. وہ سلیکشن چوائس آف ورڈز بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا کہا, ٹھیک ہے, وہ تو پیار میں بچہ کہتے نہیں آپ مجھے وہ کام کر دیں, دیٹس انڈرسٹینڈیبل, لیکن سامہ ہم کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بدتمیزی والا ایلیمنٹ بھی کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے آج کل ہمیں, جس کو ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی اگر اسے کچھ کہا تو یہ اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا, اسے کچھ مت کہیں, اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ پھر معاشرے میں جو ایک امپیکٹ ہے وہ غلط آ رہا ہے. بالکل, آپ نے بہت خوبصورت بات کی.
فاصلہ کم ہونا ایک الگ بات ہے, تھوڑی سی بے تکلفی ہونا کہ بچہ آپ سے بغیر ڈرے ہر بات آپ سے کر سکے, کیونکہ جو مشورہ آپ بچے کو دیں گے وہ اس کو کوئی اور نہیں دے سکتا, کیونکہ ماں باپ سے زیادہ مخلص بچوں کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ آپ ضرور بچوں کو مشورہ دیں, بچوں کے ساتھ بے تکلف ہوں, لیکن بچے کو شروع سے یہ احساس بھی دلا دیں کہ وہ اس کی لمٹ کہاں تک ہے, اس نے کن الفاظ میں بات کرنی ہے. ویری ٹرو. تو یہ بہت ضروری ہے. بالکل آپا, چونکہ آج وومنس ڈے بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس پہ بھی ایک کامنٹ ضرور آپ کا لیں گے. پاکستان میں جس طرح سے خواتین جو کہ اگر ہم ڈفرینٹ ڈومینس پروفیشنز میں دیکھیں تو ماشاء اللہ نام بنائیں, یور پروفیشن ماشاء اللہ آپ ٹاپ پہ رہیں, سو مینی ایوارڈز ماشاء اللہ, ریکگنیشن, بہت پیار, بہت عزت ماشاء اللہ آپ کو ملی, اللہ ہمیشہ اس میں اضافہ کرے. پاکستان میں ایک امپاورڈ خاتون کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ امپاورڈ خاتون ہے, وہ چاہے ڈیسیژن میکنگ کے پرسپیکٹیو سے ہو, وہ چاہے فائنینشیل انڈیپینڈنس کے پرسپیکٹیو سے ہو, وہ چاہے صرف یہ کہ وہ ووکل ہے, آپ کے خیال میں ایک امپاورڈ وومن پاکستان میں کیا ہے؟ دیکھیں امپاورڈ جو ہے ہونا عورت کا بہت ضروری ہے اور بہت اچھا ہے, لیکن عورت کا یہ سوچنا معذرت کے ساتھ کہ وہ مرد سے 2 قدم یا 1 قدم بھی آگے نکل جائے, میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتی. کیونکہ ہم جس معاشرے میں ہیں, میں تو معاشرے کے علاوہ بھی کہوں گی کہ دنیا میں کہیں بھی جہاں پہ مرد اور عورت ہیں وہاں پر مرد جو ہے وہ اسے 1 قدم آگے رہے یا کم از کم برابر تو رہے تو یہ اچھا رہتا ہے. عورت مشورہ دے سکتی ہے, مرد کا کام ہے اس کو سنے ضرور, اور اگر صحیح ہے تو اس کو مانے بھی, کیونکہ سم ٹائمز عورت جو ہے وہ دنیا اس طرح سے نہیں دیکھ پاتی جس طرح سے مرد دیکھ رہا ہوتا ہے, اور ہماری سوسائٹی میں عورتوں کا ایکسپوجر جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اور جب مرد ہمیں اتنا حوصلہ, اتنا سہارا دیتے ہیں, چاہے وہ بھائی کی حیثیت میں ہوں, شوہر کی حیثیت میں ہوں, باپ کی حیثیت میں ہوں, بیٹے کی حیثیت میں ہوں, تو یہ رسپیکٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان سے بات کریں, ان سے جو بھی بات ویلیو دیں, اور پھر وہ اگر مناسب سمجھیں تو ضرور کریں. باقی ہم کماتے ہیں, ارن کرتے ہیں, یہ ہمیں بہت حوصلہ ہوتا ہے اس کا کہ ہم جا رہے ہیں, اور سب سے بڑی عورت کو ضرورت ہوتی ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورت پر شک نہ کرے. یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے کسی بھی رشتے کی, بھائی کا, باپ کا, بیٹے کا, شوہر کا, کہ عورت پر شک نہ کرے. بس عورت جو ہے نا وہ بس اس مرد کے آگے تو پھر مطلب یہ بہت قیمتی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور اس سہارے, اس اعتماد کے سہارے, یقین کے سہارے عورت کہیں بھی جا سکتی ہے. ایسے دیکھیں جب ایک عورت کو ٹرسٹ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے, بٹ خواتین کے فائنینشیل انڈیپینڈنس یہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر؟ بچے فائنینشیل دیکھیں, اب میں اکیلی ہوں تب تو میں ڈپینڈ کر سکتی ہوں, لیکن جب 2 لوگ ہیں, چاہے 2 فیمیل ہی ہوں, چاہے 2 میل ہوں, دوست, وہ اکٹھے رہ رہے ہوں, تو دونوں مل کر کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے ایک بندہ اس میں زیادہ اچھا ہے خرچ کرنے کے حساب سے, تو وہ جو ہے زیادہ اس میں کام کر لے گا. اب جیسے میرے گھر میں میرے ابا جی گھر چلاتے تھے, ٹھیک ہے, والدہ میری جاب کرتی تھیں, ارن کرتی تھیں. اب میرے گھر میں نے 1-2 دفعہ کوشش کی مگر میں کامیاب نہیں ہو سکی. 4 پیسے خرچ ہو جائیں میری تو رات کی نیند اڑ جاتی ہے. تو میں بھی ارن کرتی ہوں, لیکن میرے گھر کا خرچہ ثاقب چلاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہترین ہیں, سمجھتے ہیں چیزوں کو, بچاتے ہیں پیسوں کو. تو لیکن یہ ہے کہ میری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. مجھے ایک لمحے کو بھی خوف نہیں رہا کہ میرا اپنا اکاؤنٹ ہے جہاں پہ میرے پیسے ہوتے ہیں, میں جب چاہوں نکال لوں. مجھے پوچھنے پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں ملے. تو سم ٹائمز تو میں یہ بھی کرتی ہوں کہ میرے پیسے پڑے ہوتے ہیں, میں پھر بھی پیسے چاہیے. وہ آپ کا رائٹ ہے, کیونکہ دیکھیں وہ جو خاتون ہے ظاہر اس پہ وہ اس طرح سے رسپانسبلٹی نہیں ہے, اپنی چوائس سے کر رہی ہے, اپنے لیے کر رہی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے اپنے مطلب اپنے پیسے کی, اپنے اس کی, وہ ایک اور ہی اعتماد ہوتا ہے. آپ سکون سے خرچ کر نہیں, آپ سکون سے خرچ نہیں کر سکتے. اپنے پیسے خرچ کر, اب وہ سیونگز اچھی ہو جاتی ہے, اپنے پیسے خرچ کرنا اچھا نہیں لگتا. نہیں بالکل نہیں. پھر پیسے میاں کے خرچ ہوتے ہیں. آپ آج بھی کہہ رہی تھی نا کہ آپ نے جانا ہے مال, تو میں کہتا نہ جانا باجی, پیسے میرے بھائی کے خرچ ہو رہے تو نہ نکلی. تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن ہاں سم ٹائمز یہ ضرور ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر دونوں لوگ ارن کر بھی رہے ہیں, پھر بھی سم ٹائم کچھ لگژریز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اگر دونوں ارن کریں تو زیادہ بہتر طور پر ان کو انجوائے کر سکتے ہیں, آپ ایڈ کر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ برڈن کے طور پہ یا فورسفلی, بٹ
وہ یہ کہ اپنی مرضی سے لائف سٹائل کو بہتر پر ایٹ دین ظاہر ہے وہ ہے تو فیملی نا, وہ ایک یونٹ ہے, وہ جو بھی کما کے لا رہا ہے تو اپنی فیملی کے لیے, وہ مطلب فور شور ہسبینڈ ہے, اسپاؤس ہے آپ کا, بچے ہیں, وہ ہسبینڈ پیسے لا رہے ہیں, آپ لا رہے ہیں, وہ گھر پہ لگ رہے ہیں, مل جل کے چل رہے ہیں. جیسے ہم حج پر گئے تھے تو ثاقب صاحب نے اپنے پیسے نکالے تھے, میں نے اپنے پیسے نکالے تھے, اور میرا بیٹا بھی کچھ دن پہلے وہ ہم تینوں ہم اس کے پیسوں پہ حج پر چلے گئے تھے. تو یہ مل کر ہوتا ہے, مطلب ایک آپ کا فیملی کا سیٹ اپ ہوتا ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. اور مرد کے بہرحال پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں جو سمجھدار مرد ہوتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں بھی اس کی بات کی گئی ہے کہ اچھا مرد وہی ہے جس سے جو اپنی بیوی پر اپنے خاندان کے اوپر خرچ کرے. اور میں نے دیکھا ہے مردوں کو, اکثر مردوں کو, کہ ان کے جوتے اچھے نہیں ہیں, ان کے کپڑے اچھے نہیں ہیں, لیکن آپ ان کی بیویوں کو دیکھیں, آپ ان کے بچوں کو, اور وہ اس پہ اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے جیسے بس یہی ان کی کمائی ہے. یہ اچھا یہ ہمارے جنرلی نا سوسائٹی میں مردوں کے اندر آئی تھنک ان بلٹ ہے, یو آر ویری رائٹ, وہ خوشی ملتی ہے. آپ مارکیٹ جائیں, اسپیشلی اگر میں اپنے پیرنٹس کو ہم دیکھیں نا, اپنے والد کو دیکھ رہے ہوں, جب ان سے کہو نا کچھ لینا, نہیں سب کچھ ہے میرے پاس, سوٹ بھی ہے, ویسٹ کوٹ بھی ہے, چپل بھی ہے, سب کچھ, عید پہ بھی نہیں, سب کچھ ہے, نئے جوڑے پڑے. اچھا یہ ہر گھر کی کہانی ہے, اور یہ مردوں کا واقعی ہے, یہ ان بلٹ ہے. نہیں, اور میں خود میں حیران ہو رہی ہوں. میں پچھلے دنوں میں اپنے ہسبینڈ سے میں یہی بات کری تھی, میں نے کہا میں اپنے ابا کے جب بات کرتی تھی سیم ٹو سیم, کچھ لے بھی آؤ نا تو نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, اچھا کتنے کا ہے, ہم تو قیمت ہی نہیں بتاتے, اتنے کا کیوں لے کے آ گئے. اب وہی عادت جو ہے نا, تو میں اس دن میں اپنے میاں کو یہ بات کہتی, میں نے کہا جب تک میں لے کر نہیں دیتی یا لے کر نہیں آتی وہ کچھ خریدتا ہی نہیں اپنے لیے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ہارڈلی کوئی مہینوں میں ایک دفعہ کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ لے کے آ جائے گا, اور اس کے بعد بھی بیٹھ کے کہے گا اچھا یہ وہ بھی تھا تو یہ ایسے مینیج ہو سکتا تھا. تو میرا خیال ہے یہ واقعی آپ نے جو بات کی نا, یہ مردوں کے اندر نا یہ چیز یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ وہ جو امی کے لیے کچھ لے کر آئیں گے, بیوی کے لیے, بہن کے لیے, بیٹی کے لیے, بچوں کے لیے, بہت خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یار پہلے ان کے لیے. اور شعیب ہم جب اپنے کلچر کی بھی بات کرتے ہیں نا اکثر, تو یہی خوبصورت چیزیں ہمارے کلچر کی, احساس جس کے اندر ہے, ہمدردی, اپنائیت, اپنوں کے لیے پیار, خیال رکھنا, سو یہ چیزیں ہم بہت سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. خیر ہماری باتیں تو بہت دیکھیں ویمن ڈے پہ مردوں کی بات ہو رہی ہے, آئی ایم ویری ہیپی, ایکنالج کی ذرا آئی ایم گلیڈ. جو مرد خواتین کو امپاور کرتے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ تو ہم اپنے خاندان کے مردوں کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن جو باہر کے مرد ہیں, جیسے آفیسز میں ہمارے ساتھ مرد ہوتے ہیں, ان کو اس میں زیادہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عورت کو امپاور, عورت کو سہیں, برداشت کریں, اور اس کو جو ڈیو رسپیکٹ ہے, جس کی وہ حقدار ہے وہ دیں, اور اس کو اس کی بڑائی کو, اس کی جو ایبلٹی ہے اس کو تسلیم کریں. ایبسلیوٹلی. آپس میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ اگر آپ کی فیمیل کولیگز آپ کی موجودگی میں انکمفرٹیبل ہیں, نو میٹر واٹ, یہ ایک بہت بڑی شرمندگی ہے ایک مرد کے لیے کہ اس کی موجودگی میں, اس کی ٹیم میں, اس کے ساتھ اس کی کولیگ انکمفرٹیبل ہے. اور یہ صرف ایک کانٹیکسٹ میں نہیں ہے کہ ایوری کانٹیکسٹ, یہ ہر کانٹیکسٹ میں ہے. یہ صرف یہ کانٹیکسٹ نہیں ہے کہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, یا وہ تو ناقابل, ساری چیزیں ناقابل برداشت ہیں, بٹ یہ تو ناقابل برداشت چیزوں میں سر فہرست ہے. اوور آل بھی ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا, یہ ایک پورا اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. کیسے آپ نے ان کو برداشت کرنا ہے, کیسے آپ نے ان کو, میں اس لیے کہتی ہوں کہ ہمارے بیٹیوں سے زیادہ نا ہمارے بیٹوں کی تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے. ہم بیٹیوں کو سکھاتے رہتے ہیں امپاورڈ ہو جاؤ, باہر جاؤ, ایسے سلیقے سے بیٹھے. اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں بتایا کہ کس طرح سے ان امپاورڈ خواتین کو آپ نے ڈیل کرنا ہے, ان کے ساتھ چلنا ہے, ان کو ایکولی ٹریٹ ہونے دینا ہے. سو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ساری جن پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو آپ نے کہا نا برداشت, مجھے لگتا ہے کہ دیٹس ناٹ اے رائٹ ورڈ ایکچولی. ہم یہ بات کریں بھی کیونکہ آپ نے برداشت کرنا ہے, آئی مین کیوں نہیں کرنا, مطلب they are equally important in your life, in your professional life. تو I think وہ برداشت والا تو آپ سوچیں بھی نہ کہ جی میں برداشت کروں, آپ ہیں کون, مطلب اٹس رائٹ. آئی مین ان خواتین کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے ایک ورک پلیس پہ جتنا ایک مرد کا ہے. بالکل. آپ کام یہ تو نہیں دیکھتا نا کہ مجھے کرنے والے کا جینڈر کیا ہے, نا یہاں تو جینڈر بھی اچھے خاصے جو ہے نا. ہمیں چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنے کا کہا ہے, ہماری باتیں نہیں ختم ہوگی, بریک ہم لے رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو یہ کچھ سوال میرے اور سوین کے تھے, لیکن چونکہ رمضان سے کچھ ٹائم پہلے کچھ سوال سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں نے اٹھائے, کچھ انسینسٹیو کوسچنز بھی تھے, ہم چاہ رہے ہیں تھوڑی سی ہم اس پہ بات کریں, لیکن اس بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل.
ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عشرت فاطمہ صاحبہ ہمارے, وہ کہتی ہیں اگر شروع میں بات ہوئی نا تو کہتی ہیں اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو بول دیں عشرت فاطمہ, اور اگر آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو بول دیں عشرت فاطمہ ثاقب. تو عشرت فاطمہ ثاقب صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت ساری گپ شپ ہو رہی تھی. کچھ ٹائم پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک کنٹروورسی بنا دی گئی ایک بات کی, اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کری تھی, اینڈ دین لوگوں کے مکسڈ اوپینین تھے, ایک رائے تھی. سو ایسے میں ایک سوال یہ بھی آیا کہ عشا صاحبہ یہی بس ٹائم تھا, ریٹائر کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو میں نے کہا ذرا یہ سوال رکھتے ہیں, جس طرح بھی آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ لوگوں سے اس طرح سے مخاطب ہو سکتی ہیں. یہ ریٹائرمنٹ کا بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر ہو جائیں نا آپ. ریٹائر کیسے ہو جاؤں جب کہیں پہ امپلائی رہی نہیں. سن لیں سارے جو کہہ رہے تھے کہ آپا سے ریٹائر ہو جائیں, یہ جواب ہے کہ آپا ریٹائرمنٹ تو اس کے لیے ہے جو امپلائی ہوتا ہے. بالکل. تھوڑا سا میں تو وہ کہتے ہیں مزدوروں کی طرح روزانہ کی بنیاد پر, بلکہ ایک بلیٹن کی بنیاد پر کام کرنے والی عورت ہوں. 45 سالوں سے یہی کر رہی ہوں. بلیٹن پڑھتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی. اور باقی یہ ہے کہ یہ کہنا کہ دوسرے ویسے فنکار جو ہے کسی بھی شعبے سے ہو, وہ کام چھوڑنا جو ہے اس وقت تک اس کے لیے مناسب نہیں ہے جب تک اس کی آواز, اس کا چہرہ, اس کی سانس, جو بھی اس کے اندر صلاحیت ہے جو وہ کام کر رہا ہے, جب تک وہ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے اور اس کو کرنے دینا چاہیے. سم ٹائمز آپ حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ انسان خواہش کے باوجود کام نہیں کر سکتا, جیسے کہ میرے ساتھ ہوا. بہر طور یہ زندگی ہے. تو اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ نئے لوگوں کو آنے کا موقع نہیں ملتا. اس سوال یہ ہوا کہ آپ جائیں گے تو نئے لوگ آئیں گے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ اب میری اکیلی کی جگہ پر کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے. نہیں, اس کو طے کر لینا. صحیح بات ہے کہ اب جو پرانے لوگ ہیں ان میں بچہ ہی کون ہے ابھی, ان میں کون بچا ہے؟ ایک میں ہی ہوں. تو اور میں بھی سیڑھیاں اتر رہی تھی, شاید 2-4 ہی رہ گئی ہوں, مگر وہ شاید بہت جلدی تھی, انہوں نے کہا دھکا دے کے گرا دو, اور انہوں نے گرا دیا. تو بہرحال ہر ایک کو اول تو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور خاص طور پر جس میں اگر کوئی صلاحیت ہے تو اس کو تو بالکل ہی. اور یہ باتیں بھی وہ لوگ کر رہے ہیں جو مجھ سے پہلے 15 سال پہلے ایکچوئل ریٹائر ہو گئے. ایکچوئل ریٹائر ہو گئے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ریٹائر ہوں گے تو آپ بھی ہو جائیں بس, لیکن آپ تو امپلائی نہیں تھے. تو سب سے بڑی ٹیکنیکل غلطی جو ہے وہ یہاں پر یہ ہو رہی ہے. اور باقی ماشاءاللہ آپ نئے لوگ ہیں, اتنے نئے لوگ ہیں ہر شعبے میں, ٹی وی میں بھی, ریڈیو میں بھی. ایک بندہ کتنوں کا جگہ روک سکتا ہے. اور اب تو آپ کا دور بڑا بدل گیا. تو دیکھیں جس نے بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے پاس اپنا فون ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنا چینل بنا لیتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسپیشلی اگر میں آپ کی بات کروں, جس دور سے آپ ماشاءاللہ کام کرتی آئیں, ظاہر ہے تھوڑا سا ٹیکنالوجی اس کے بعد اس طرح سے آئی, اور نئے لوگوں نے ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, ایکس پہ, فیس بک پہ اکاؤنٹس بنائے, کام کیا, ریکگنیشن ان کو وہاں ملی. سو ہم یہ تو کہہ بھی نہیں سکتے نا کہ آپ نے ان کی جگہ روک رکھی تھی. ان کی جگہ کسی نے روک نہیں رکھی. they were having platform, they are having platforms, utilize کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں ایک جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اپنی اگر اپنے آپ کو مینٹین کر لیتا ہے, جو کہ اسکرین کے لحاظ سے, خیر میں تو اس کو بھی موٹا پتلا اینڈ آل دیٹ میں تو اس کو بھی نہیں صحیح سمجھتی. اگر کوئی اپنے اسکل کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے تو اس بیس پہ ہی جج کرنا چاہیے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں غلط ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اچھا اپنے آپ کو مینٹین, لیکن چلیں ہم نے مینٹین بھی رکھا ہے اگر اپنے آپ کو, تو ہم تب تک کام کریں گے نا جب تک ہمیں اسکرین ایکسیپٹ کر رہی ہے, ہماری آواز اس طرح کی ہے جو ہم اپنی آواز کے تھرو بالکل لوگوں تک اپنی آواز ہم پہنچا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی تو جسٹیفائڈ ہے. بالکل بھی. اور یہ بات بھی وہی جو ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے, تو خواتین بوڑھی ہو جاتی ہیں, خواتین کو کام بہت جلدی چھوڑ دینا چاہیے. ان سے بڑی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے راستے کھلے ہیں, دروازے کھلے ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ ان مردوں کے ساتھ. تو لیکن یہ ابھی میں بات کروں گی, پتہ نہیں کرنی چاہیے یا نہیں, لیکن میرا کئی دفعہ دل چاہا اس پہ بات کرنے کو. بشرا انصاری صاحبہ ہیں, جی کیا خوبصورت انسان ہیں, بے شک, اداکارہ, گلوکارہ, مزاحیہ اداکاری, مطلب کون سا شعبہ ہے فن کا جس میں انہوں نے کام نہیں کیا اور اپنی کامیابی کا لوہا نہیں منوایا. اب مجھے نہیں پتا ان کی کیا عمر ہے, لیکن جو عمر ہم ان کی سنتے ہیں یا کچھ, وہ کہیں بھی نہیں دکھتی.
انہوں نے اپنے آپ کو اتنا سنبھالا ہے، اور میں سمجھتی ہوں ایسی خواتین اور ایسے مرد جو ہیں وہ شاباشی کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا۔ اب آپ ان کو یہ کہہ کے گھر بیٹھا دیں کہ جی نہیں آپ جیسی بھی ہیں مگر چونکہ آپ بوڑھی ہو گئی ہیں آپ گھر بیٹھ جائیں، تو یہ ظلم ہوگا ان کے ساتھ نہیں، فن کے ساتھ۔ صحیح بات ہے، اور شاید یہ بھی وجہ ہے ہمارے ہاں کہ ہمیں ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیں نا ڈفرینٹ جنریشن کے لوگ مل کر جب کسی ایک موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آتا ہے۔ آپ کا ایک اپنا انٹلیکٹ کا لیول ہے، آپ کے اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، آپ کا اپنا ایک اس میں پرسپیکٹیو آئے گا۔ فار ایگزامپل جین زی کا اپنا ایک پرسپیکٹیو آئے گا، اور جب دونوں کے پرسپیکٹیو سامنے رکھیں گے ایک ہیلدی ڈسکشن ہوگی۔ نہ کبھی آپ یا ہماری جنریشن یہ کہے جی وہ جنریشن قابل قبول ہی نہیں ہے ہمیں، ایٹ دا سیم ٹائم کوئی جنریشن یہ نہ کہے جی ملینیلز ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دنیا ہے، ساری جنریشنز ہیں، مل کر آگے چلنا ہے، یہاں بچے بھی ہیں، اماں ابا بھی ہیں، دادا دادی بھی ہیں۔ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور باقی جو ہم نئے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو نئے لوگوں میں اگر صلاحیت ہو تو وہ اس کے لیے آپ کو کسی باصلاحیت شخص کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے ہوتے ہوئے بھی آگے آ سکتا ہے اگر اس میں صلاحیت ہے تو۔ اور اچھا فنکار جو ہے یا اچھا جس میں صلاحیت ہے وہ تو ہوا، روشنی اور خوشبو کی طرح ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے لیے جگہ بنا لیتی ہے۔ وہ جو سینئر ہیں ان سے سیکھ کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ بھی تو ایک کلچر ہونا چاہیے کہ سیکھیں اور اپنی جگہ بنائیں۔ اینڈ دین شعیب اتنی امپورٹنٹ بات آپ نے بھی کی کہ ڈیجیٹل دور ہے، اب تو ڈیجیٹل دور ہے، مگر آپ نے نہیں روکا ہوا آپ کو، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب بنائیں کام کریں، اب تو آپ کام کر سکتے ہیں، آن اسکرین آنا ہے آپ نے جو بھی ہے تو وہ آپ کے لیے کافی سارے ایونیوز ہیں۔ آلسو میں یہ بات بھی سوچتی ہوں، کہتے ہیں جی ریٹائر ہو جائے آرٹسٹ کو تو کوئی پینشن نہیں ملتی ریٹائرمنٹ کے بعد، جب ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں کوئی الاؤنس نہیں ملتا، کوئی پیسے نہیں مل رہے ہوتے، تو جس طرح بتایا کہ پر ڈے یا پر پروگرام اس طریقے سے کام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ سرٹن ایج ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ایج میں اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، تو یہ جو باتیں لوگ کر رہے ہیں کیا آپ چولہا جلائیں گے ان کے گھر کا آ کے؟ ہر کوئی بریڈ اینڈ بٹر ارن کر رہا ہے اپنی، شاید آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ کے شوہر کما رہے ہوں، ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے کر رہی ہیں، اور مرضی سے بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سرٹن ایج میں اگر پہنچنا ہے تو بس آپ نے گھر ہی بیٹھنا ہے، کہ اس ایج کا مطلب یہ ہے۔ اچھے ہم نے دیکھا ہے کتنے اچھے طریقے سے ہمارے سینئر ایکٹرز، ہماری ایکٹریسز اتنے گریسفلی ابھی تک اسکرین پہ بھی اپیئر ہو رہے ہیں اور وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل یہی بات ہے ایک فنکار کی کہ وہ جب تک اپنے فن کو زندہ رکھ سکتا ہے، جب تک کام کر سکتا ہے اس کو کام کرنا چاہیے، اور کر رہے ہیں۔ اور اگر میں نیوز کے حوالے سے بات کروں تو جو بھی چینلز ہیں، BBC ہو گیا، CNN ہو گیا، جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں اور بڑے بڑے نام لے کے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں کے جو مین اینکرز ہیں، مین نیوز کاسٹرز ہیں، وہ جتنے زیادہ ان کی ایج بڑھتی جاتی ہے، ان کی جو ہے کہنا چاہیے کہ ان کی اتنی اوتھینٹسٹی ان کی بڑھتی جاتی ہے، ان کے جو ان کا معاوضہ ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور لوگ ان پر یقین زیادہ کرنے لگتے ہیں، تو کیونکہ لوگوں کے دلوں میں مزید ان کے لیے جگہ بنتی چلی جاتی ہے۔ مطلب یہاں پہ تھوڑا سا اپوزٹیو ماحول ہو جاتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی بات اگر ہو سکتا ہے، دیکھیں میری رائے ہے، بالکل صحیح ہو ہے، سکتا اور آپ کسی کو اور پورا حق ہے اپنی کوئی رائے اور بھی رائے ہو سکتی ہے، اور میں دوسروں کی رائے کو بھی وزن دیتی ہوں، سنتی ہوں۔ بلکہ اس میں ہم آپ ضرور کہیں گے کہ دیکھیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، کنٹروورسی بن جاتی ہے، یا کوئی لوگ اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنا دیتے ہیں، پھر ہوتا یہ کہ رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس پہ خاموشی رکھی، اور اسٹل آپ نے اس پہ بڑا ابھی بھی جس شو میں آئی تھنک دیٹس دا فرسٹ ٹائم جب تھوڑی سی بات ہم کر پائے ہیں، ادروائز یہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا بریک میں کہ ہم اس پہ پراپرلی ضرور کسی ایسے مناسب وقت میں جب آپ کہیں گے کہ ہم بات کریں، ہم ضرور کریں گے ڈیٹیل سے۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا ایک حصہ رکھا ضرور صرف اس لیے کہ ظاہر ہے ہم چاہتے کہ ایک جواب آئے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کہیں سوشل میڈیا پر، کسی اور پلیٹ فارم پر، کسی اور جگہ پر آپ نے کسی اس بات کا جواب نہیں دیا۔ کبھی کبھی خاموشی بھی جواب ہوتا ہے۔ دوسرے دیکھیں یہ کوئی اگر سوچ رہا ہے تو اس کی غلطی ہے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ جواب غلط ہو یا صحیح بولنا تو ہے، لیکن میرے پاس بہت صحیح جواب ہے، اور میں نے تو کبھی ان لوگوں کے ابھی کہیں ان لوگوں کے نام بھی نہیں لیے، ان چند لوگوں کے جو میں لے سکتی تھی، اور میں نے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میاں ابھی مجھے حوصلہ دینا، ابھی مجھے حوصلہ دینا، میں ان کے لیول پر نہیں اترنا چاہتی،
اور شکر الحمدللہ اس بات کا اللہ کا. میں اپنی بیٹی کو کل کہہ رہی تھی کہ بس سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ اس نے ابھی بھی میری اتنی عزت رکھی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ملی کسی کو جس پہ میں خود شرمندہ ہوتی. تو جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ ان کا ظرف ہے, کر لیں. لیکن بس انسان ہرٹ ہوتا ہے, یہ بات کیوں نہیں ہے کہ انسان ہرٹ ہوتا ہے, آپ کا دل بھی دکھا. کیونکہ جب آپ نے مطلب جس دن میں نے اپنے آخری بلیٹن پڑھا, اگرچہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے کوئی پکڑ کے روک لے گا تو میں رک جاؤں گی, میں نے بالکل یہ نہیں سوچا تھا, کیونکہ یہ میں سالوں سے سوچ رہی تھی, کیونکہ سچویشن ایسی ہی تھی. لیکن پھر بھی میں نے چاہا گھر آ کے کہ یار کسی نے روکا ہی نہیں. تو یعنی میں اتنی انوانٹیڈ تھی, اتنی غیر ضروری تھی, تو پھر مجھے اپنا فیصلہ صحیح لگا. میرے بچوں نے کہا اماں ٹھیک کیا آپ نے. کتنا وقت لگا اس فیصلے اور ایک وقت تھا سالوں 2-3 سال تو ضرور لگے. اوکے. اور پھر جو میں سوچتی ہوتی تھی, کبھی جب میں کہیں بات کرتی ہوتی تھی, ہر جگہ میں کہتی تھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے خبریں چھوڑ دی نا تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ نا میری رگوں میں کسی نے سرنج لگائی ہے اور میرا خون کھینچ رہا ہے نا. وہ میں سوچ کے یہ فیل کرتی تھی. اس دن کے بعد سے میرے اندر سے بس وہ جیسے لگتا ہے نا, وہ عجیب سی سچویشن ہو گئی, وہ کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی محبت کام سے کیونکہ میری بھوک اس کے ساتھ تھی, میں غلط پڑھ لیتی تھی تو میں اس وقت تک میری بھوک مر جاتی تھی جب تک میں اپنا اگلا بلیٹن بہتر نہیں کر لیتی تھی. بہترین تو کبھی ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہتر نہیں کر پاتی تھی اس وقت تک, مزہ ہی نہیں آتا تھا. پھر میں اپنے آپ کو پارٹی دیتی تھی. اچھا چلے پارٹی دیتی تھی تو کیا کھاتی تھی شوق سے؟ مجھے باربیکیو زیادہ پسند ہے, تو میں یہی کہتی تھی کہ کچھ نہ کچھ مجھے ایسی چیز کھانی چاہیے جو کہ مجھے پسند ہے. سچ مچ بہت مزہ آتا تھا کہ بلیٹن اپنے آپ کو نا گھر سے ہی کہہ کے شروع ہو جاتی تھی, کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی. آج بلیٹن اچھا پڑھنا ہے, ٹریٹ دوں گی پھر اپنے آپ کو. پھر اس کے بعد جب پڑھ لیتی تھی کہتی تھی ثاقب کو یا بیٹے کو کہ یار آج مجھے کچھ اچھا سا کھلاؤ نا, میں نے آج بلیٹن اچھا پڑھا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ تھرو آؤٹ یور ان دہائیوں میں کہ کوئی ایک آدھی ایسی چیز جو کہ پسند تو بہت تھی لیکن نہیں کھائی, کہ کھا لوں گی تو گلا خراب ہو سکتا ہے؟ بہت چیزیں ہیں. ابھی جب میں نے چھوڑا تو اسی دن میں نے گھر آ کر سب کچھ رونے دھونے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے بیٹے کو کہا, میں نے کہا شامیر آپ نے مجھے بہت گول گپے کا پانی پلانا ہے. میں گول گپا تو کبھی کبھی کھا لیتی تھی لیکن اس کا پانی بہت تھوڑا سا پیتی تھی, وہ ذرا زیادہ کھٹا ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا مزے کا مجھے لگتا تھا. میں نے کہا میں نے خوب پینا ہے اور میرا گلا خراب ہوگا نا, میں نے اینٹی بایوٹک بھی نہیں کھایا کرنی, بس ٹھیک ہو جایا کروں گی ایسی کہوا وغیرہ پی کے. تو بہت چیزیں ہیں, لائک اچار نہیں کھانے دیتے, میں اچار ڈالتی بھی بہت اچھا ہوں الحمدللہ, لیکن یہ لوگ مجھے منع کر دیتے تھے تمہاری خبریں ہیں تمہیں نہیں کھانا چاہیے. پھر میں فوراً نکال کے سائڈ پہ رکھ دیتی تھی. میں یہ جو سالن جو ہوتا ہے نا جس میں لائک جیسے دمبا کڑاہی, مجھے وہ بھی اچھی لگتی ہے, میں نہیں کھا سکتی تھی کہ وہ گلے میں لگ جائے گی اور پھر کف ہوگا. اور پھر میں جس دن میری نیوز ہوتی ہے اس دن میں بھوکی رہتی ہوں, صبح ناشتہ کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ کبھی اس پہ پتہ نہیں کیا ہوگا تجربہ, کیونکہ ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ بھی پروفیشنل ہیں, جب آپ کا اسٹمک خالی ہو تو آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں. کہتے ہیں نا بھوکا بٹیرا, پتہ نہیں کیا ایک محاورہ ہے, وہ اچھا لڑتا ہے, پتہ نہیں زیادہ لڑتا ہے. تو اس سے نا آپ کا سانس بہت اچھا رہتا ہے. اچھا دیٹس ٹرو. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ نے کھایا ہو تو نیند بھی آتی ہے, اونگ بھی آتی ہے, لیزینس بھی ہوتی ہے, وہ کیوں نیچرلی اندر ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے نا ڈائجسٹ کرنے والا. اور پھر اس کھانے کا مزہ بھی اس وقت آتا ہے, وہ لگتا ہے اب حلال ہو گیا جب آپ کی ڈیوٹی اچھی ہو جائے, کام اچھا ہو جائے. اور اس طرح کتنے سیکریفائسز ہوتے ہیں. اینٹی بایوٹکس بھی بہت دفعہ کھانی پڑی. بہت. اینڈ ذرا سا شک بھی ہو نا کہ گلا خراب ہے تو میری تو اینٹی بایوٹک شروع ہو جاتی ہے. کلیرسٹ 500 صبح 500 شام, اور اس سے پھر آپ کا منہ کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے, آپ کو مطلب ہارٹ سنک کرنے لگتا ہے آپ کا, کئی دن کھانے کے بعد بھی آپ کو اس کے اثرات جو ہے محسوس ہوتے ہیں. لیکن خیر چل رہا ہے زندگی, پارٹ آف لائف. ہاں, اس محبت کی خاطر تو آپ بہت کچھ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بٹ ناؤ جس طرح ماشاءاللہ اگر کہیں کہ آگے بڑھنے کے سے متعلق, ناؤ یو آر ورکنگ ایز اے مینٹور ان پی ٹی وی ماشاءاللہ, سو وہ جو نئے لوگوں کو سکھانے کا سفر ہے تھوڑا اس پہ کامنٹ کیجیے گا. آپ سیکھنے کی جستجو بھی ہے لوگوں میں, بہت کم,
بہت کم. اس سے پھر بار بار میں نا بات کرتے ہوئے ہمیشہ میرے لیے مصیبت یہ ہے کہ میں سب سے پہلے یہی سوچتی رہتی ہوں کسی کو برا نہ لگ جائے. لیکن یہ حقیقت ہے. مطلب میرے اپنے بچے نہیں سیکھنے کی خواہش ان کو. اب میں اپنے بیٹے کو کئی دفعہ اس کی انگلش بہت اچھی ہے, میں نے اس کو بلٹن لا کے دیے, تم پڑھو تو صحیح, 5 منٹ مجھے سنا دو مجھے. اس کو وہ کہتا ہے مجھے بٹھا دو بس کیمرے کے یا مائک کے سامنے, میں کر لوں گا. کیسے ہو سکتا ہے پریکٹس کے بغیر کوئی. لیکن بچے آج کل, لیکن شاید ان کو مل بھی جاتا ہے. تو یہ ہم ہی سوچتے تھے کہ جتنی محنت کریں گے اتنا اچھا صلہ ہوگا. آج کل بچوں کی ترجیحات جو ہے نا وہ چھوٹے راستے ہیں, تو وہ یہ نہیں سوچتے بچے, یا کم سوچتے ہیں کہ جو چھوٹے راستے ہوتے ہیں نا ان میں وہ ڈیوریبل نہیں ہوتے, وہ ہوتے بھی چھوٹے ہی ہیں. اور وہ ایک نا مقدمہ شعر و شاعری ہے, حالی کی کتاب ہے چھوٹی سی, وہ کبھی پڑھیں تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی. وہ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے نا وہ دل تک پہنچتی ہے. تو جو کام آپ دل سے کریں وہ سامنے والے کے دل تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں کتنی محنت کی ہوئی ہے اس شخص نے. صحیح بات ہے. تو ضرور سیکھیں. یہ آپ کا میرا ہمارا تو کام ایسا ہے کہ ہم چلتے پھرتے سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے کسی خاص انسان کی ضرورت نہیں ہے, کسی خاص کتاب کی ضرورت نہیں ہے, صرف مشاہدے کی ضرورت ہے کہ انسان اگلا کیا بول رہا ہے, کیسے بول رہا ہے. گڈ لسننگ, ایبسلیوٹلی. سکھانا تھوڑا مشکل ہوا ہے. نہیں کوئی مشکل نہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی اتنی اکیڈمیز تو کبھی بھی نہیں رہی, ہم ایک دوسرے سے ہی سیکھتے ہیں. تو سیکھنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ امانت والی جگہ ہے. آپ جو بول رہے ہیں وہ دیکھنے والا, سننے والا, وہ اس یقین سے سن رہا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ بہت اچھی بات ہو کہ آپ صحیح بولیں, درست بولیں نا. ویری ٹرو. اور دیکھیں سینئرز بھی بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں, ینگ جنریشن سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں کہتی ہوں جو اب جو جنریشن ہے یہ اس ٹیکنالوجی میں اس دور میں پیدا ہوئی ہوئی ہے. تو انہوں نے تو آنکھ کھولتے ہی فون کے ساتھ اماں ابا کو بھی فون پہ گم دیکھ کر, اور خود بھی جو ہے نا وہ 2 مہینے کا بچہ نہیں ہے کہ اس کو فوراً اب اے آئی میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ کیا کریں گے, ہم تو جین زی ٹیکنالوجی میں پیدا ہوئی ہے, اور ٹیکنالوجی جین بیٹا تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں اب کیا ہی کرے گی. اب بچے کیا کر رہے ہیں آپ کے, اور کیا ان کو بھی میڈیا کا شوق ہے آگے؟ میری بیٹی کو شوق تھا, بہت زیادہ پاگل پن کی حد تک نہیں, لیکن اس کو شوق تھا. لیکن میں نے اس کو سمجھایا کہ میڈیا جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کے طور پر مت پڑھو. تو میری جو یوٹیوب چینل جو تھوڑا بہت میں نے تھکا سا چل رہا ہے, یہ بھی بڑی بات ہے. دیکھیے آپ نے سمجھا اس دور کے تقاضوں کو, آپ نے اس پہ کام کیا. اچھا یہ بھی میں بتاؤں کہ میں نے کوئی کمال نہیں کیا, آپ جیسے بچوں نے مجھے اس کے پیچھے لگایا کہ آپ یوٹیوب چلائیں. پھر میری بیٹی نے مجھے پتہ نہیں کیا, مجھے نام بھی نہیں آتے ان کے, ایک تو ٹویٹر جو اب ایکس ہو گیا ہے, اور بھی جو پتہ نہیں کون سی چیزیں ہوتی ہیں ذہن سے نہ, اتنی ساری تو چیزیں, اتنے پلیٹ فارمز ہیں نا, کیا کریں. اور پھر وہ ہر جگہ پہ وہ اپنی پریزنس شو کرنی ہوتی ہے. یہ اس دور کے تقاضے اب ہو گئے ہیں, کیا کریں, مینڈیٹری ہو گیا ہے. اس لیے تو میں نے آپ لوگوں سے سیکھا وہ. اور ابھی بھی آپ یقین کریں, میں کبھی ریڈیو جاتی تھی یا میں ٹی وی جاتی ہوں, تو جو چھوٹے بچے ہیں آپ جیسے, میں ان لوگوں سے پوچھتی رہتی ہوں, سنو یہ کیا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں چیز اپڈیٹ کیسے ہوگی. تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے, حالانکہ مجھے اب اس کا کیا فائدہ, میرے آگے یہ کس کام آنے والا ہے. لیکن یہ ایک انٹرسٹ ہے اور میں سیکھوں گی تو اچھی بات ہے نا. اور دیکھیں جب آپ سیکھ رہی ہیں تو وائی ناٹ کہ وہ جو ینگ جنریشن کی ہم بات کریں. اور اٹس سیڈ ٹو ہیئر کہ جستجو نہیں ہے, ظاہر ہے ہم سب کی آبزرویشن بھی ایسی ہے, اور جو کہ غلط ہے, ہونا نہیں چاہیے ایسا. سیکھنے سکھانے کا عمل بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک بات میں کہوں, آپ کی بات میں نے کاٹ دی وہ جو آپ نے کی تھی, کہ میرا جو یوٹیوب تھا اس کی ریکارڈنگ ویڈیو اور اس کی ایڈیٹنگ میری بیٹی کرتی تھی. اچھا, کہاں سے سیکھ کے, گوگل سے, اور پتہ نہیں کہاں سے, پھر اس کے تھم نیل لگانا, کب اچھا لگ جانا, کبھی اچھا نہیں لگنا. پھر وہ پڑھنے کے لیے وہ ایم ایس کر رہی ہے یو ایس سے, تو اپلائیڈ اکنامکس میں رویام. تو اب وہ وہاں چلی گئی ہے, تو اب وہ مجھے سکھاتی ہے کہ اماں اس طرح کر لیجئے, یہ کر لیجئے, یا کبھی میں ریکارڈنگ کر کے اس کو بھیج دیتی ہوں. تو میں نے کہا تم اس کے چھوٹے چھوٹے کورس کر لینا بعد میں, اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے. لیکن اس کو پرفارم کرنے کا شوق نہیں ہے, اس کے پاس انفارمیشن بہت ہے ہر بارے میں. تو اور بیٹا میرا جو ہے وہ بی ایس کر کے, وہ بھی باہر سے ہی پڑھ کے آیا ہے, یہاں جاب کر رہا ہے,
فلوریڈا کی ایک کمپنی ہے اس میں کام کر رہا ہے. ماشاءاللہ. اور دیکھیں بیٹی یو نیور نو کانٹینٹ رائٹر بن جائیں ہاں اس کو بہت شوق ہے ان کو. وہ لکھتی بھی ہے ایک آبزرور اخبار میں لکھتی ہے. تو دیٹس گریٹ. آپ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوتی ہے. لاسٹلی کوئی میسج جو ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہتی ہو؟ بس میں یہی کہوں گی کہ دوسروں کے لیے راستے پیدا کریں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں, اور یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. آپ کسی کے لیے راستہ پکڑتے ہیں, کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, اللہ آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. بے شک ایسے آپ بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے عزت میں اضافہ کرے, ہمیشہ سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آئی ایم شیور کہ آپ نے اس شو کو بڑا انجوائے کیا ہوگا. آج کا ہمارا اسپیشل شو رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل اینڈ ویمن ڈے اسپیشل. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.